السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، یہ دنیا کا نظام اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے چلایا ہے اور انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، دریا، پہاڑ، سمندر، یہ نظام آپ دنیا میں دیکھ رہے ہو نا بزرگوں، یہ سب انسان کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ نے اس کو وجود میں لایا۔ اتنی بڑی زمین بنائی اللہ نے اپنے قدرت سے، اور بے شمار نعمتیں اللہ نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ اسی زمین سے اللہ انسان کو غلہ مہیا کرتا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، بغیر ستون کے بنایا۔ آج کا آرکیٹیکٹ، آج کا ڈیزائنر، آج کا بلڈر، آج کا کانٹریکٹر، اس اللہ کے بندے کو ایک 10x10 کی چھت قائم کرنا ہو بزرگوں، RCC کا سلیب قائم کرنا ہو، یہ اللہ کا بندہ بغیر ستونوں کے چھت قائم نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے خالق اور مالک ہے اللہ، کتنی بڑی ذات ہے اللہ کی، کیسے قدرت و طاقت کے وہ اللہ مالک ہے، اتنا بڑا آسمان بنایا اور کہیں پر اس نے ستون نہیں کھڑا کیا، اپنے قدرت سے اس کو تھامے رکھا ہے۔ اور پھر اللہ اسی آسمان سے پانی برساتا ہے۔ آپ بزرگوں، رتنا گیری والوں، ساتوں آسمان کے چکر لگا کر آؤ، کہیں بھی آپ کو پانی کا کوئی ذخیرہ، پانی کا کوئی ڈیم نہیں ملے گا کہ صاحب یہ تو ملکر واڑہ والوں کی ٹنکی ہے، یہ گولک پاوس والوں کی، کرلا راجوڑا والوں کی ٹنکی ہے، یہ کوکن نگر والوں کی، یہ ادھم نگر والوں کی ٹنکی ہے۔ دیکھو ہر محلے کے اندر میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے نا، نگر پریشد، وہ پانی کی ٹنکیاں بناتی ہے وہ علاقے کے پانی کے سپلائی کے لیے۔ آپ نکاح ڈالو، آسمان کے نظام میں ایک بوند بھی آپ کو پانی کا کہیں نہیں ملے گا۔ یہ گجرات والوں کی ٹنکی ہے، کرناٹک والوں کی ٹنکی ہے، بہار، بنگال، اڑیسہ، آسام والوں کی ٹنکی ہے۔ یہ ان کے ڈیم بنایا اللہ نے، انڈیا والوں کو یہاں سے پانی جاتا ہے، اور ادھر یورپ والوں کو، ادھر UK والوں کو، ادھر گلف والوں کو اللہ پانی پہنچاتا ہے۔ ایسا کہیں بھی آپ کو نظام نہیں ملے گا۔ یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے خزانے سے۔ اور وہ اللہ ایسے برسانے والے بزرگوں، جب پانی برسانے کا ارادہ کرتا ہے نا وہ اللہ، تو پانی جو آسمان سے برستا ہے ہر قطرے کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پانی کے قطرے کو رتنا گیری میں برسائے لے جا کر، یا سندھو درگ میں، ساونتواڑی میں برسائے، یا ادھر بمبئی اور ٹھانا لے جا کر اس پانی کو برسائے۔ دنیا کے کس کونے میں، کس حصے میں اس کو اس پانی کی بوند کو پہنچانا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ اب نظام نے آسمان کے چکر لگاؤ تو کہیں پانی کی بوند نہیں، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کہہ رہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ اور پانی کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس پانی کے ذریعے سے ہم ہر مردہ چیز کے اندر روح ڈال دیتے ہیں۔ بنجر زمین اور تھوڑا سا بوندا باندی ہو جائے تو اس میں بھی گھاس پھوس اگاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ سارا نظام اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، انسانوں کے لیے چلایا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں آسمان پہ اللہ نے CFL لگائے، ستارے، ایک ایک ستارہ اتنا بڑا جتنی تمہاری زمین دنیا کی ہے، اتنا بڑا ایک ایک ستارہ، وہ رات کو چمکتے ہیں۔ اور ان چمکنے والے ستاروں سے یہ جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں میرے بزرگوں، سمندروں کے اندر بعض مرتبہ یہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ پانی کے اندر برف کی چٹانیں جمع ہو جاتی ہیں، اور جب وہ اچھار پچھار ہوتا ہے نا سمندر میں، وہ بڑی بڑی برف کی سیلیں وہ آ کر جہازوں سے ٹکراتی اور جہاز کو چورا چورا چندی چندی کر دیتی، جس کے نتیجے میں ان کے رڈار، ان کے سسٹم، ان کی جو مشینریاں فیل ہو جاتی ہے۔
اور یہ اپنی راہ گم کر جاتے، بھٹک جاتے، تو اب یہ آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو دیکھ کر منزل کا پتہ لگاتے ہیں. ہم ایسٹ میں جا رہے ہیں، ویسٹ میں جا رہے ہیں، پورب کی طرف بڑھ رہی ہے، پچھم کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ نظام بھی اللہ نے ہمارے تمہارے لیے چلایا. چاند کو اللہ نے معلق لٹکایا، یہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، ہمیں چاند کی تاریخ کا پتہ دیتا ہے. اور پتہ ہے میرے بزرگوں، یہ تمہارے رتنا گیری کے جو آم پکتے ہیں نا، اس میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ انگوروں میں مٹھاس کہاں سے آتی؟ کیلوں میں مٹھاس کہاں سے آتی؟ میٹھا پن کہاں سے آتا ہے؟ یہ چاند کی شعائیں، چاند کی کرنیں جب ہمارے تمہارے ہاپس پر پڑتی ہے نا، رتنا گیری کے آم پر اور جلگاؤں کے کیلوں پر اور ناگپور کے سنتروں پر، تو میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان چاند کی کرنیں کو اس میں مٹھاس لانے کا اللہ ذریعہ اور سبب بناتا ہے. کوئی چارج نہیں لیتا. اللہ سورج لگایا اتنا بڑا سیفل، اتنا بڑا، بے شمار بیماریوں کا علاج ہے سورج کی روشنی. بہت سی اسکن کی بیماری، خطرناک بیماری ہوتی ہے، سڑ جاتا ہے آدمی کا بدن، کیڑے پڑ جاتے ہیں آدمی کے بدن میں، بعض ایسی اسکن کی جس چمڑی کی بیماریاں ہیں. اب وہ یو ایس کے ماہر ڈاکٹر ہیں امریکہ کے، یو ایس کے امریکنوں کو یہ سجیشن دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کسی گرم ملک میں جاؤ، ایسا گرم ملک جس میں ٹیمپریچر ہائی رہتا ہو، اور آپ وہاں جاؤ اور جتنی سورج کی حرارت، سورج کی تپش اپنے جسم میں جذب کر سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو، وہاں جا کر آپ کا یہ ٹریٹمنٹ کرو، دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی بیماری دفع ہو جائے گی. وہ اللہ کے بندے ہزاروں ڈالر یعنی ہمارے ہندوستان کے لاکھوں روپے خرچ کر کے ہمارے گرم ملکوں میں آتے اور ننگ دھرنگ سمندر کے کنارے گرم ریت پر لیٹ جاتے ہیں. اللہ نے کوئی چارج نہیں لگایا میرے بزرگ کو، مفت کا ٹریٹمنٹ ہے. اور بڑی بڑی مہلک بیماریوں کا اللہ سورج کی روشنی کے ذریعے سے علاج کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے میرے بندو تم ہم کو پہچانو، ہم کس قدرت اور طاقت کے مالک ہیں. یہ سارا نظام کائنات اللہ نے اپنی تعارف کے لیے پیدا کیا. ہم کو پہچانو. اللہ بار بار اپنا تعارف اپنے بندوں سے کروا رہا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کا اللہ نے. اور میرے بندوں ہم نے جنات کو، انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہاں لیعبدون سے مراد مفسرین لیعرفون فرماتے ہیں کہ یہ انسان اپنے پرمیشور کو، اپنے پالنہار کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانے. وہ اللہ کس قدرت و طاقت کا مالک ہے، وہ اللہ کی شان کا مالک ہے، وہ اللہ کیسے کرتا دھرتا ہے. پھر اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر مختلف راستوں سے ہمارا برین واش کر رہا ہے. اللہ ہماری رہبری کر رہا ہے، رہزنی کر رہا ہے کہ دیکھو تم ہمارے غیر کو اپنے دل سے نکال دو. انتم تخلقون وام نحن الخالقون. اللہ کہہ رہے او رتنا گیری والوں، ادھم نگر والوں، کوکر نگر والوں، پیدا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ کیوں میرے بزرگوں؟ ارے میاں بیوی کا ملنا، صحبت کرنا، رات گزارنا سبب کا درجہ ہے. سبب کا اولاد کون دیتا ہے؟ وہ تو اللہ پیدا کرتا ہے. ورنہ اگر سبب تو جن کی شادی ہوتی ہے وہ سبب اختیار کرتے ہیں. شادی کے بعد سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے؟ میرے کو اللہ بچہ دے دے. اگر یہ شادی ہی سبب ہی سب کچھ ہوتا، کتنے اپنے رتنا گیری کے اندر اللہ کے بندے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے نکاح ہو کر، 20 سال میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ایک میاں بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے. میاں بیوی ملتے بھی ہیں لیکن ایک چوہے کا بچہ پیدا نہیں کر سکے. اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارے ملنے سے اور کرنے سے نہیں ہوتا، وہ تو ہمیں جس کو اولاد دینا چاہتے ہیں نا، تو ہم باپ کے صلب سے منی کے قطرے کو منتقل کرتے، ٹرانسفر کرتے ماں کے رحم کے اندر. اور جب یہ ماں کے رحم میں یہ منی کا قطرہ پڑتا ہے، گرتا ہے، اللہ اس پر سیکورٹی لا کر بٹھا دیتا ہے. دیکھو نظام کیسا ہے اللہ کا. اور اللہ نے اس فرشتے کو حکم دے رکھا ہے کہ خبردار تجھے اس قطرے کی حفاظت کرنا ہے، یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کا حمل گرنا نہیں چاہیے، ساقط نہیں ہونا چاہیے. اب وہ فرشتہ ہمارے اس منی کے قطرے کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر اللہ اپنا پروسیس آگے بڑھاتا ہے. اس منی کے قطرے کو اللہ مسخہ بناتا ہے، گوشت کا لوتھڑا. اور اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی، پسلی، دل، دماغ، تلی، اوجڑی، گردہ، مثانہ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، ساری چیزیں اللہ ماں کے پیٹ کے اندر بناتا چلا جاتا ہے. نہ ماں کو پتہ اندر کیا چل رہا ہے، نہ باپ کو پتہ اندر کیا ہو رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے سنو میرے بندو، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. دیکھو میں نے تم کو
اندھیروں کے اندر تمہاری میں نے پرورش کا نظام چلایا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا, رحم کا اندھیرا, جھلی کا اندھیرا, اور اللہ اپنی قدرت سے اس کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی پرورش کا نظام بھی اللہ پیٹ میں چلا رہا ہے ماں کے. کہ برابر 9 مہینے تک اللہ نے اپنے قدرت سے اس کو روزی پہنچائی. ذرا سوچو رتنا گیری والوں, کون سی شفٹنگ چل رہی ہے وہاں پر, کون اس کو توشہ پہنچا رہا ہے, کون اس کو دانا پانی کھلا رہا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. 9 مہینے اللہ نے اس کو پالا. اور جب یہ اللہ کا بندہ ماں کے پیٹ کا زمانہ پورا کر کے ماں کی گود میں آیا, کیا کہنے رتنا گیری والوں, کوکن والوں, اس خالق کے کائنات کی, امیڈیٹلی فوراً اللہ نے ماں کے سینوں کے اندر دودھ کے فوارے, دودھ کے چشمے جاری کر دیے کہ چل میرے بندے, جب تک تو ماں کے اندھیری کوٹھڑی میں تھا میں نے تیرے کو وہاں روزی پہنچائی, اب تو باہر آیا ہے نا, دیکھ ہم انتظام کرتے ہیں. اللہ نے فوراً ماں کے سینوں میں دودھ جاری کر دیا. اور کیسا دودھ میرے بزرگوں, اگر گرمی کے زمانے میں بچہ پیدا ہو نا, اللہ تعالیٰ ماں کے دودھ کی تاثیر بدل دیتا ہے. اللہ کو پتا ہے ہائیسٹ ٹیمپریچر چل رہا ہے باہر, بہت گرمی, لو لگ رہی ہے, مر رہے لوگ لو کی وجہ سے, راستے پہ انسان پبلک نظر نہیں آ رہی, اتنی سخت شدت کی گرمی. اب اللہ کو پتا ہے اگر یہ ماں کا دودھ پیے گا گرم اور اس کی تاثیر میں نے نہیں بدلی تو یہ بچہ اپنا کمزور معدے سے اس دودھ کو ہضم نہیں کر پائے گا. کیا کرے گا, دست, وامٹنگ شروع کر دیں گا, الٹی جلب شروع ہو جائے گی, اس کو پورا بدن کا پانی اس کا نکل جائے گا, سوکھ جائے گا, اکڑ جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, یہ مر جائے گا. اور اللہ کو اس کو مرنے سے بچانا ہے, اس کو زندگی دینی ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتا ہے, ماں کے دودھ کی تاثیر کو بدل دیتا ہے. جو بچہ گرمی میں پیدا ہوتا ہے نا, اللہ اس کے ماں کے دودھ کی تاثیر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے تاکہ بچے کو دودھ ماں کا نقصان نہ پہنچائے. کیسے قدرت ہے اللہ, کتنا اللہ خیال رکھتا ہے اپنے بندے کا, کبھی سوچا میرے بزرگوں. اور اگر بچہ سردی کے زمانے میں پیدا ہوا, بچے کی پیدائش اگر سردی کے زمانے میں ہو نا, تو اللہ ماں کے دودھ کی تاثیر کو بدل دیتا ہے. اب گرم دودھ ماں کے سینے سے سپلائی ہوتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے باہر جو ہے وہ سردی کا ماحول بنا ہوا ہے. اگر اس کے ماں کے دودھ کی تاثیر کو میں نے نہیں بدلا اور وہ سر دودھ اگر ماں کا پیے گا تو اس کا سینہ بھر جائے گا, سانس اٹک جائے گی اس کی, جھٹکے لینے لگے گا یہ بچہ, اس کی ماں پریشان ہو جائیں گی, بار بار اپنے شوہر کو, اپنے ہسبینڈ کو ڈسٹرب کریے, اجی اجی دیکھو کیا ہو گیا میرے بچے کو, دیکھو میرا بچہ سانس نہیں لے رہا ہے, اس کی سانس رک گئی, دیکھو یہ جھٹکے لے رہا ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا گھر میں, دیکھو جھٹکے لے رہا ہے, رات کو 2 بجے بھاگتے ماں باپ بچے کو لے کر, چھوٹا بچہ پیدا ہوا اس کو کانچ میں رکھ دیا, کیا ہوا, بولے سینہ بھر گیا اس کا. اللہ ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, ماں کے دودھ کی تاثیر کو گرم کر دیتا ہے تاکہ بچے کا سینہ بھرنے نہ پائے. اب میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ماں کا سینہ چیک کرو گے نا, آپ کو کہیں بھی دودھ کا ایک قطرہ نہیں ملے گا, کوئی فریج نہیں ملے گا وہاں پر, کوئی ہیٹر تم کو وہاں پر نہیں, کوئی ریفریجریٹر تم کو وہاں پر نہیں ملے گا. اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم یہ سب میں اپنے قدرت سے, اپنے غیبی خزانے سے سپلائی کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ہم کو پہچانو تم کہ ہم وہ ہے جو باپ کے سلب سے منی کے قطرے کو ماں کے رحم میں منتقل کرتے ہیں, پھر اس کو پروان چڑھاتے ہیں, اور پھر عجیب و غریب خلقت اللہ کی. یہ انسان کے فنگر پرنٹ ہی نا, انگلیوں کا نشان, آدھار کارڈ بنا ہو جائے تو پہلے مانگتے وہ فنگر پرنٹ دے. میرے بزرگوں, پین کارڈ کے لیے جاؤ تو بھی وہی مانگتے, پاسپورٹ بنانے کے جاؤ تو ایسا کیا ہے یہ فنگر پرنٹ میں, ہاتھوں کی جو یہ لوگ میرے بزرگوں لیتے ہیں نشان, کیا ہے اس کے اندر. دیکھو سب کے ہاتھ ایک جیسے ہو گئے, وہی 5 کے 10 انگلیاں, وہی پوروے جس کے بنے جو فولڈ ہوتے, دیکھنے میں سب کے ایک جیسے. لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جاؤ گے اللہ کی قسم پتہ چلے گا, ارے سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں انسانوں کے فنگر پرنٹ کو میچ کر لو, ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں ہوگا, اس پہ فرق ہوگا. یہ اللہ بتا رہے دیکھو میں کیسا بنانے والا ہوں. اللہ کہا ہم کو پہچانو تم, ہم کس قدرت و طاقت کے مالک ہیں. کہیں فرمایا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, آسمان سے پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں. کبھی کہیں فرمایا انتم تزرعون ام نحن الزارعون, او ہمارے بندو کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. تم نے تو زمین میں بیج ڈالا, وہ کون سی شکتی ہے, وہ کون سی طاقت ہے جو تمہارے زمین میں ڈالے ہوئے بیج کو سڑاتی ہے. جو دانہ زمین میں پڑتا ہے نا, پہلے وہ سڑتا ہے
اور اس کے سڑنے کے بعد سینکڑوں دانے اللہ وجود میں لاتے ہیں. تم ایک دانہ ڈالتے ہو، بوتے ہو، اللہ سینکڑوں دانے واپس کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے او ہمارے بندو، کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ کہیں فرمایا اننی انا اللہ، او ہمارے بندو پرمیشور ہمیں، پالنار ہمیں، خالق ہمیں، مالک ہمیں. اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم لا الہ الا انا، کوئی نہیں میرے علاوہ تمہاری حاجت روائی کرنے والا، تمہاری مشکل کشائی کرنے والا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، تمہارے حالات کو سازگار بنانے والا. اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم میرے بندو دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا غیر ہے نا، چاہے کتنی اونچی کیٹیگری کا اپنے کو نظر کیوں نہ آتا ہو، کتنی بڑی حیت اور شکل و صورت کا کیوں نہ ہو، یاد رکھنا بزرگوں اللہ کا غیر ہے. ارے میری تمہاری ضرورتوں کو جانتا تک نہیں، پورا کیسے کرے گا؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. یہ یقین آج میرے تمہارے اندر کا نکل گیا. ہم نے نہیں پہچانا وہ اللہ کس قدرت و طاقت کا مالک ہے، وہ اللہ کیسے کرتا دھرتا ہے، وہ اللہ کیسے خالق اور مالک ہے. سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں موسیٰ ہے دائیں ہاتھ میں؟ کہ اللہ یہ عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے، اور میں اس سے بہت سے کام انجام دیتا ہوں، درخت سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، سہارا بھی لگاتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا بھی ہوں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اے موسیٰ دیکھو تمہارے سامنے پتھر ہے، اس پتھر پر تم اپنے ڈنڈے کو مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی، اپنا عصا اٹھایا اور اس پتھر پر مارا. بزرگوں پتھر پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گئے. اس پتھر کے اندر ایک دوسرا پتھر نکلا، پتھر کے اندر پتھر. کہا اے موسیٰ دوبارہ اس پر ضرب لگاؤ، مارو اس پر پتھر. اس دوسرے پتھر کو مارا تو وہ پتھر پھٹا، اس میں چھوٹی سی چڑیا کا بچہ، اس چڑیا کی چونچ کے اندر ہرا پتا. اللہ اپنی شکتی، اللہ اپنی رضاکیت کو، اللہ اپنے خالق اور مالک ہونے کو بتلا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ یہ سخت پتھر ہے، اس پتھر میں کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی شکاف نہیں ہے، کوئی چیر نہیں پڑی ہوئی کہ پانی کا کوئی قطرہ اندر انٹری کر سکے، ہوا کا کوئی جھونکا اندر میں داخل ہو سکے. اے موسیٰ یہ تو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے کہ جب ہم کسی کی پرورش کا نظام چلانا چاہتے وہ ہوا اور پانی کی بنیاد پر نہیں جیتا، وہ ہوا اور پانی کی بنیاد پر نہیں پلتا. ارے وہ تو ہمارے پالنے سے اور ہمارے جلانے سے جیتا ہے. تو بزرگوں وہ کیا مارے، وہ کیا کاٹے. ارے جس نے جس بچے کی نسبت نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بچوں کا، کئی ہزار بچوں کا قتل عام کیا ہے فرعون نے. کیوں؟ اس کو نجومیوں نے یہ بات بتلائی تھی کہ بابا دیکھ تیری حکومت میں ایک قبیلہ آباد ہے، ایک خاندان، ایک برادری جو بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے. اور اس کو کہا سن، اس قبیلے میں، اس خاندان میں، اس برادری میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ آگے چل کر تیرا تخت اور تاج اور حکومت اور سلطنت سب کو تہس نہس کر دے گا. اب اس نے اپنا پارلیمنٹ کو بلایا، ہنگامی اجلاس کیا، میٹنگ کی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، سامنے آئے، بتاؤ کیا کیا جائے. مختلف رائے آئی کہ اس سے کیسے نمٹا جائے. جو بچہ ہمارے ملک میں پیدا ہوگا اور ہم سے مقابلہ کر کے ہمارا ملک ہم سے چھین لے گا، کیا شکل بن سکتی ہے. مختلف رائے آئی. آخر میں فیصلہ یہ ہوا بزرگوں، بات اس نتیجے پر پہنچی کہ جتنے ہمارے یہاں یہ خاندان کے لوگ آباد بنی اسرائیل کے، ہم اپنا آدمی ان کے گھروں پر مقرر کریں گے. یعنی جس بنی اسرائیل کی عورت کو حمل قرار پاتا ہے تو ہماری سی آئی ڈی، ہماری پولیس اس کے پیچھے رہے گی جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. اور قانون کیا پاس ہوا، جہاں جس بنی اسرائیل کے گھر میں لڑکا پیدا ہو فوراً اس کی گردن مارو، قتل کر دو، یہاں تک لانے کی ضرورت نہیں اس کو. اور لڑکی پیدا ہوتا تو چھوڑ دو اس کو. یہ قانون فرعون کی پارلیمنٹ میں پاس ہوا. اب اس قانون کا پاس ہونا تھا. اب میرے بزرگوں گھر تلاشی، جہاں جس عورت کو حمل ٹھہرا ہوا ملتا بس وہیں سے اس کے گھر پر چوکیداری اور نگرانی شروع ہو جاتی. کب تک؟ بچے کی پیدائش تک. اور جہاں لڑکا ہوتا اس کی گردن مار دی جاتی، لڑکی ہوتی اس کو چھوڑ دیا جاتا. سینکڑوں ہزاروں بے گناہ معصوم بچوں کو اس ظالم نے موت کے گھاٹ اتارا. وہ اللہ اللہ ہے. ادھر سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جس کا اس کو خطرہ ہے، یہ وہی بچہ ہے جو آگے موسیٰ بننے والا، یہ ہے وہی، یہی وہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہے. کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ میں پیدا بھی نہیں ہوئے، اور ماں نے جب محسوس کیا کہ میرے پیٹ میں اللہ کی نعمت ہے، ماں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ اللہ اگر لڑکا پیدا ہو
تو اب تو وہی ہوگا جو سینکڑوں ہزاروں یا نور نظر کے ساتھ ہوا ہے کہ میرا بچہ میری گود سے چھین لیا جائے گا اور میری نگاہوں کے سامنے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ماں گھبرائی ہوئی اور ماں پریشانی، ماں ڈری ہوئی ہے، ماں سہمی ہوئی. لیکن یاد رکھنا بزرگوں، ہوتا وہ یہ جو اللہ چاہتا ہے. بندے کی چاہت کو کوئی دخل نہیں ہے. اللہ تو وہ ہے اللہ فرما رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. او میرے بندو، جب ہم کسی چیز کے بنانے کا، پیدا کرنے کا ارادہ کرتے، ہمارا تو ارادہ کر لینا ہی کافی ہے. ہم کہتے ہو جا، بس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. کہ جس بات کا ماں کو خطرہ تھا وہی بات سامنے آئی. لڑکا پیدا ہوا سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام. وہ ماں کا ٹینشن، ماں کی گھبراہٹ، ماں کی فکر بڑھ گئی. اللہ اب کیا ہوگا اگر یہ فرعونیوں کو پتا چلا یہ تو میرا بچہ گود سے چھین کر لے جائیں گے، پھر میرا بچہ کبھی واپس نہیں آئے گا. لیکن وہ اللہ ہے میرے بزرگوں. اللہ فرما رہے ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں، یعنی اس بچے کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ارے آپ تو ماں ہو، ماں آپ تو ماں ہونے کا رول ادا کرو، ماں ہونے کا کردار ادا کرو، ماں ہونے کی ذمہ داری ادا کرو. ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ بچے کو دودھ پلانا. انارزعی، آپ تو اپنے بچے کو دودھ پلاتے رہیے. لیکن اگر آپ کو ان کیس مان لو ڈر لگے، خطرہ محسوس ہو، گھبراہٹ شروع ہو جائے کہ کیا بات ہے، یہ فرعونی اتنی بڑی تعداد میں ہمارے محلے کے اندر کیوں سرچ کر رہے ہیں؟ کہیں گھر گھر کی تلاشی تو نہیں انہوں نے شروع کر دی؟ چھاپا تو نہیں مارا انہوں نے؟ اللہ کہہ رہے وہ کیا ماریں گے چھاپا، اور وہ کیا تم سے بچے کو چھینیں گے؟ جب تمہیں خطرہ محسوس ہو، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں، اس بچے کے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ صندوق تیار کر لینا، اور رات کے اندھیرے میں اس صندوق کو دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا. کہ اللہ سبحان تیری قدرت، میرے مالک میں اپنے بچے کو موت کے منہ سے بچانا چاہ رہی ہوں، اور آپ کا یہ حکم کہ آپ اس کو پانی میں بہائے، بنے گا کیا، ہوگا کیا میرے بچے کا؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ اطمینان دلا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھو سنو کا اس بچے کی گارنٹی ہم لیتے ہیں، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اور صرف حفاظت ہی نہیں کریں گے، ہم اس کو تاج نبوت کے ساتھ تم تک واپس لوٹائیں گے. کہ ہم اس کو نبوت دیں گے، یہ نبی ہوگا آگے چل کر. ماں کو اطمینان ہو گیا، اللہ کی طرف سے تھا. ماں نے دودھ پلانا شروع کر دیا. لیکن جیسے ہی ماں کو یہ محسوس ہوا کہ اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان فرعونیوں نے، ان کی CID نے، ان کی پولیس نے اب گھر گھر چھاپا مارنا شروع کر دیا ہے، تو ماں نے رات ہونے کا انتظار کیا. اور جیسے سورج ڈوبا، ماں نے صندوق پہلے سے تیار کر رکھا تھا. اس صندوق میں بچے کو رکھا، موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کو دریا کے بہاؤ میں پانی کے تھپیروں کے پانی کے موجوں کے حوالے کر دیا اس صندوق کو. اور اپنی جو بیٹی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ، حضرت موسیٰ کی بہن، اپنی بیٹی اسے کہا کہ بیٹی تو ذرا کنارے چلے جا دریا کے. اور یہ نگاہ رکھنا کہ یہ صندوق بڑھتا کس طرف ہے، مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب، ایسٹ میں جاتا ہے یا ویسٹ میں جاتا ہے. بس تو ذرا اتنا دھیان رکھ، اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تو صندوق کا پاٹا کر رہی، تو صندوق کا پیچھا کر رہی. بس کنارے چلی جا دور تک. اب بزرگوں صندوق نے بہنا شروع کیا، اور ایسی جگہ پر وہ جا کر صندوق پہنچا کہ دریا کے سامنے بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے فرعون کا، اس کی باؤنڈری، اس کی دیواریں، اور یہ پانی کی لاٹ آتی ہے، پانی کی موج آتی ہے زور میں تیزی کے ساتھ، اور اس صندوق کو آگے بڑھاتی ہے. اب آگے چونکہ دیوار ہے، آگے تو بڑھ نہیں سکتا، وہ صندوق محل کی دیوار سے ٹکراتا ہے اور پھر ریورس دوبارہ واپس دریا کے اندر. پھر دوسری موج آتی ہے، اس کو آگے ڈھکیلتی ہے، وہ دیوار کے ٹکرا کر پھر پیچھے وہیں محل کے ارد گرد بادشاہ کے فرعون کے وہ ہچکولیاں کھانے لگا. اب وہ جو چوکیدار تھے، دربان تھے محل کے، انہوں نے دیکھا کوئی چیز پانی میں تیر نہیں ہے. انہوں نے اپنے آدمی بھیجے اور اس صندوق کو باہر نکالا، اور نکال کر سیدھا فرعون کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور یہ صندوق ہے، آپ کے محل کے ارد گرد پانی میں ہچکولیاں کھا رہا تھا، یہ حاضر خدمت ہے.
فرعون نے بادشاہ نے صندوق کھولا، اندر نور زرر نکلا، چاند سا چہرہ، خوبصورت بچہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، بے اختیار اس کی زبان سے نکل پڑا، ارے یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے. اور بزرگوں، نبی تو خوبصورتی ہوا کرتی ہے، ہاں نبی تو خوبصورتی ہوا کرتے ہیں. حضرت یوسف کے بارے میں آتا ہے نا، مصر کے عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو پھل کاٹنے کے بعد اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے بابا، یہ تو انسان نہیں ہے. اور ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے، اماں جان ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھی، عزیز مصر کی عورتوں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اگر وہ میرے نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اپنا سینہ چیر لیتے، کلیجہ نکال کے رکھ دیتے. اتنے خوبصورت ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی تو خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں میرے بزرگ. اس کے منہ سے نکل پڑا یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس بچے کو صندوق سے باہر نکالا، اپنی گود میں بٹھایا بچے کو. لیکن جو بچے کو اپنی گود میں بٹھایا فوراً اس کو وہ نجومیوں کی بات یاد آئی، نجومیوں کی اس کو بات یاد آئی کہ جس کو بتایا گیا تھا کہ تیری حکومت میں بچہ پیدا ہوگا جو تخت اور تاج اور حکومت سلطنت سب کو تباہ اور برباد کر دے گا. اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے طے کر لیا، ارے کہیں یہ وہی تو بچہ نہیں ہے، ختم کرو اس کو، نہیں باقی رکھنا ہے. ممکن تھا آگے بڑھ کر یہ بچے کے دو ٹکڑے کرنا تھا. وہ قریب میں تھی بادشاہ کی ملکہ، بادشاہ کی بیگم، بادشاہ کی بیوی. اس نے دیکھا وہ اتنا خوبصورت بچہ میرے شوہر کے ہاتھ لگائے اور میرا شوہر اس کو قتل کرنا چاہتا ہے. اس نے بڑے لجاجت کے ساتھ، منت اور خوشامد کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنے ہسبینڈ کا، اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی خوشامد سے کہا، بادشاہ سلامت، لا تقتلوا، آپ اس بچے کو ہرگز قتل نہ کرے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہم کو نفع پہنچائے، اور نتخذہ ولدا، یہی کہ کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے، اولاد کی طرح ہم اس بچے کو پالیں گے. اب بزرگوں، جب چونکہ بات گھر والی کی طرف سے آئی تھی نا، تب یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر میں نے اس کو قتل کیا کہ یہ تو گھر کے اندر بھوک ہڑتال کر دیں گی، کھانا پینا بند کر دیں گی، اس کا منہ چڑھا رہے گا، بات نہیں کریں گی. اس کی تو عادت ہے نا میرے بزرگوں، زندگی بھر احسان کرو آپ اس کے ساتھ میں. کس کے ساتھ؟ گھر والی کے ساتھ. ایک مرتبہ اگر مزاج کے خلاف تم نے کچھ کیا نا، پورے زندگی بھر کے احسانات پہ 2 منٹ پہ پانی پھینک دیں گی. وہ سیدھا ڈائریکٹ بولیں گی، کیا کیا ہے تم نے میرے واسطے؟ اے اللہ، رات دن پانی بھرتا ہے اس کے سامنے. لیکن کیا بولے گی؟ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ کیا بولے گی؟ جب سے اس گھر میں آئی ہے میرے کو سکھ کا نوالا نصیب نہیں ہوا. اے اللہ، کیا بولے گی؟ سکھ کا نوالا نصیب نہیں ہوا. ہاں، نہ ڈھنگ کا لیتھڑا ملا، نہ ڈھنگ کا چتڑا ملا، یعنی ڈھنگ کے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوئے. سکھ کا نوالا، حالانکہ کھا کھا کے کیا بن گئے ہو. حضور نے فرمایا، میں نے عورتوں کو کثرت کی جہنم میں جلتا ہوا دیکھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل، اللہ اکبر، مال، شاپنگ پلازا، ڈی مارٹ، شاپنگ سینٹر، بزنس سینٹر، مارکیٹ تو بھری ہوئی ان سے، ارے کمتی میں بھرتی یہاں کائے کو، یہ یہاں جہنم میں اتنی عورتیں کائے کو؟ کیا وجہ اس کی؟ کم ہے کیا بازاروں کے اندر، مارکیٹ کے اندر، اور یہاں جہنم میں؟ اس کی وجہ کیا؟ حضور نے جبرائیل سے پوچھا. آپ نے فرمایا، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو یہ شوہر کی ناشکری بہت کرتے ہیں، اتنا بھی لا کے ڈالو کم پڑتا ہے اس کو. ایک چیز یہ بتلائی جبرائیل السلام نے حضور کو، اور دوسری چیز فرمائی، بتلایا کہ یہ لان تان بہت کرتی ہے، بد دعا دینا. ذرا سا کچھ ہے تو بچوں کو نہیں، کس کو تو بچوں کو بد دعا دیتی، تیرا ایسا ہو جائے، تیرا ایسا ہو جائے، تیرا یہ ہو جائے. حضور نے فرمایا، میں نے عورتوں کو اسی وجہ سے کثرت میں جہنم میں جلتا ہوا دیکھا. تو چونکہ بات ملکہ کی طرف سے آئی تھی تو اب یہ بھی آ گیا چکر میں. اور دیکھو میرے بزرگوں، ہوتی تو یہ ناقص العقل کہا اس کو، لیکن یہ بھی سن لو رتنگیری والوں، اچھے اچھے کی عقلوں کو ٹھکانے لگا دیتی ہے. ہاں، آدھی عقل کے بولتے ادھوری، لیکن آدھی عقل نہیں ہے یہ بہت زبردست، یعنی اس کی عقل تو ایسی ہوتی ہے ماشاءاللہ، اچھے اچھے اس کے سامنے جو ہے نا کام کو لگ جاتے ہیں. ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پونا والے، کوکن والوں. اس کوکن کے پورے پٹے پر تو حضرت کے بڑے احسانات ہیں. کون سا گاؤں، کون سا قریہ، کون سا تعلقہ ایسا ہوگا
جس تعلق اور گاؤں کو حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والوں نے محنت کا میدان نہ بنایا ہو. آج بھی اسی کی قربانی کی برکت ہے اتنا بڑا مجمع. ورنہ رتنا گیری کے اجتماع سے پہلے ہمارا کیا حال تھا یہ ہم کو پتہ ہے. جو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع تھا یہ پرانی جانتے. اس سے پہلے ہماری علاقے کا کیا حال تھا. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ کھیڑ داپولی چپلون مندرگر کڑوا راجوڑا پارا یہ بھانڈو پھنسو گولا پاوس ناٹا شاید ہی کوئی علاقہ حضرت نے چھوڑا. اور اللہ غنی کی رحمت فرمائے اپنے جوار رحمت میں اللہ حضرت مولانا کو جگہ عطا فرمائے. اللہ جنت الفردوس کے فیصلے مقدر فرمائے. عجیب و غریب شخصیت تھی. تھوڑی دیر میں مجمع کو ہنساتے بھی تھے اور پھر تھوڑی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے مجمع کو رلا بھی دیتے تھے. ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ سنانے لگے, آپ نے بھی سنا ہوگا. مچھرے کو شکار کے اندر ایک خوبصورت مچھلی ہاتھ لگی. مچھرے کو شکار کے اندر ایک بڑی خوبصورت مچھلی ہاتھ لگی اور وہ مچھلی واقعی بڑی خوبصورت تھی. مچھرے نے سوچا اس کو میں بازار میں لے جا کے بیچوں گا تو کیا ملے گا, 4 آنے 8 آنے روپیہ, اس سے زیادہ تو کوئی دینے والا نہیں. کیوں نہ میں اس مچھلی کو ہدیہ کہہ کر, تحفہ کہہ کر, گفٹ کہہ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں تو بادشاہ خوش ہو کر میرے کو انعام دے گا, اور جو انعام ہوگا اس مچھلی کی اصل قیمت سے کئی گنا وہ زیادہ ہوگا. اب یہ انعام کی لالچ میں اس مچھلی کو لے کر پہنچا بادشاہ کے دربار میں. کہا حضور یہ مچھلی آپ کو ہدیہ ہے, یہ مچھلی آپ کو گفٹ ہے, یہ مچھلی آپ کو تحفہ ہے. اب وہ واقعی مچھلی خوبصورت تھی. بادشاہ کو مچھلی بہت پسند آئی. اس نے خوش ہو کر کہا ارے اس مچھلی نے تو ہم کو بہت خوبصورت مچھلی دی ہے, اس کو 100 روپے دو انعام میں. اب اس کو تو مل گئے 100 روپے. اس نے خوشی خوشی وہ 100 روپے جمع کیے اور آگے بڑھا. وہ قریب میں کوئی کنجوش ملکہ بیٹھی تھی, بادشاہ کی بیگم. اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک معمولی مچھلی, اس کی قیمت 4 آنے 8 آنے روپیہ, 100 روپے اٹھا کر دے دیا آپ نے. یہ کیا کیا آپ نے؟ کتنی بڑی غلطی کی آپ نے, کتنی بڑی بھول کی. معمولی مچھلی کی قیمت 100 روپے. بادشاہ نے کہا وہ اللہ کی بندی, بات زبان سے نکل گئی. بادشاہ کی بات تھی نا, کہ بات زبان سے نکل گئی, پیسے اس کو مل گئے. اب بات کو یہی دفن کر, ختم کر, یہ میٹر کلوز کر. کائے کو اس پر بحث کر رہی ہے؟ کہا اتنی بڑی تم نے غلطی کی اور کہتے کہ میٹر کلوز کرو, بحث ختم کرو. کہا بول پھر کیا ہو سکتا ہے بتا تو. بادشاہ نے بیگم سے کہا, ملکہ سے. ملکہ نے کہا بادشاہ کی بیوی نے, آپ اس مچھرے کو بلاؤ اور بلا کر مچھرے سے یہ پوچھو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے. اگر مچھرا کہے کہ یہ مچھلی نر ہے اس کو کہو کہ مادہ لا, اور اگر مچھرا کہے یہ مچھلی مادہ ہے تو اس کو کہو نر لا, جب تک یہ 100 روپیہ یہاں رکھ کر جا. بادشاہ آگیا چکر میں کہنے لگا ہو زندگی میں پہلی مرتبہ تم نے عقل مندی کی بات کی ہے. بلایا اس نے مچھرے کو. اب وہ مچھرا سمجھ گیا یہ سب ہو گیا, پیمنٹ ہو گیا, پھر کائے کو بلایا اس نے ڈبل سے, کچھ تو نہیں گڑبڑ ہے. اس نے جی حضور فرمائیے سرکار کیا خدمت کیا سیوا کی جائے. بادشاہ نے پوچھا یہ جو تم نے ابھی مچھلی دی ہے یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ وہ سمجھ گیا یہ مسئلہ ہے. اب وہ مچھرا بھی ہمارے رتنا گیری والوں کی طرح ہوشیار تھا. یہاں بھی بہت مچھلی والے ہیں, ہوشیار تھا, سمجھ گیا دال میں کالا ہے. اس نے کہا حضور معاف کیجیے گا, یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے, حضور یہ بیچ کی مخلوق ہے. بادشاہ نے خوش ہو کر کہا اس کو دو اور 100 روپے انعام میں. 100 روپے بچانے کے چکر میں دوسرے 100 روپے گئے. اب وہ مچھرے نے دوسرے جو 100 روپے اس کو پھر جمع کرنا شروع کیا, اور جمع کرتے کرتے ایک آدھ پیسے 2 پیسے زمین پر گر گئے. وہ اس نے آگے بڑھا, اس کو بھی اٹھایا اور اس کو بھی ڈالا جھولی کے اندر. پھر ملکہ نے بیچ میں منہ ڈالا, دیکھو دیکھو جی کنجوس لگتا ہے, ارے اتنے پیسے اس کو تم نے دیے, ایک آدھ پیسے 2 پیسے زمین پر گرے چھوڑ دیتا, کیا ضرورت ہے اس کو اٹھانے کی. کنجوس معلوم ہوتا ہے, جمع کر کے رکھے گا, خرچ نہیں کرے گا, ایسے کنجوس کو دینے کا فائدہ کیا ہے. بادشاہ نے کہا ہاں یہ کنجوس تو لگتا ہے. پھر بلایا اس کو, کہے بابا دیکھو کیا کم پڑے, کیا اتنے پیسے دیے, ایک آدھ 2 پیسے زمین پہ گرے, گرنے دیتا, چھوڑتا, چلتا بنتا. تو نے آگے بڑھ اس کو بھی اٹھایا, ایک پیسے کو توہین کیے تو نے ہماری, دیکھو بس نہیں ہوا اتنا دیا ہم نے. بادشاہ نے کہا حضور, اس فقیر نے, اس مچھرے نے کہا حضور اصل میں بات پیسے 2 پیسے کی نہیں ہے. جو پیسہ زمین پر گرا حضور اس پر آپ کی فوٹو بنی ہوئی تصویر ہے,
نام لکھا ہے حضور آپ کا، کسی کا پیر پڑ جاتا اس آپ کے نام کی بیعت بھی ہوتی، اس کے لیے میں نے اس کو اٹھایا۔ بادشاہ نے کہا اور دو اس کو 100 روپیہ۔ وہ قریب میں بزرگ کو ہوشیار وزیر بیٹھا تھا، حضور اس نے کہا حضور آپ یہ سب اس عورت کے چکر میں نہ پڑے، یہ تمہارا خزانہ خالی کر دے گی۔ ہاں ہے تو ناقص ہو رکھا، لیکن کیسے کام کو لگاتی۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، وہ جس نے کہا نا لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، کہ آپ اس بچے کو قتل نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہم کو نفع پہنچائے، یا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، ہم اس کو اولاد کی طرح پالیں گے۔ اللہ فرما رہے ارے وہ تو ہماری نیک بندی تھی، حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی، وہ تو ہماری نیک بندی تھی۔ چنانچہ بات قبول کر لی گئی کہ چلو ہم اس بچے کی پرورش کریں گے۔ اب بزرگوں مسئلہ ہے اس بچے کو دودھ کون پلائے۔ اب رائل فیملی، شاہی گھرانے کا بچہ، بات چل پڑی شہر کے اندر کہ بادشاہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکا آیا ہے اور اس کو دودھ پلانا ہے۔ اب اس زمانے میں بزرگوں عورتیں جو ہے نا پیمنٹ پر، اجرت پر دودھ پلایا کرتی تھی۔ دیہات کی عورتیں شہروں میں آتی، شہر سے بچے لے جاتی تھی دودھ پلانے کے لیے، اپنے پاس رکھتی دیہات کے اندر، ان کو اپنا دودھ پلاتی، اس سے بچے کی صحت اچھی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ دستور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مائی حلیمہ کا دودھ پیا نہیں پیا میرے بزرگوں؟ تو یہی ہوا تھا، وہ گاؤں سے آئی تھی اللہ کی بندی مائی حلیمہ، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا انہوں نے۔ تو اب مسئلہ آیا دودھ پلانے کا۔ اب دیکھتے دیکھتے کیرو ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ رائل فیملی میں ایک بچہ آیا، اس کو دودھ پلانا ہے۔ اب کیا تھا، یہ خبر چلی تو دودھ پلانے والیوں سے بادشاہ کا محل بھر گیا۔ رائل فیملی کا بچہ ہے، دودھ پلانے کی اجرت بھی ملے گی اور انعام بھی ملے گا۔ بھر گیا دودھ پلانے والی ماؤں سے بادشاہ کا محل۔ اب ادھر میرے بزرگوں ایک ایک بچے کو، اس بچے کو ایک ایک مائی کے گود میں اٹھا اٹھا کر ڈالا جا رہا ہے کہ کسی کا دودھ ایکسیپٹ کر لے، کسی کا دودھ یہ مائی کا، کسی مائی کا دودھ یہ پی لے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ حال میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے تو کسی مائی کے دودھ کو پینا تو بہت آگے کی بات، کسی مائی کے دودھ کی طرف لپکنے کے لیے، مائل ہونے کے لیے، چھونے کے لیے، پینے کے لیے تیاری نہیں۔ مائیں بچے کا سر پکڑ پکڑ کر اپنا دودھ ماں کی اپنے اس بچے کے منہ میں داخل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن بچے کا حال ہے کہ منہ کھولنے کو تیار نہیں، بچہ دودھ پینے کو تیار نہیں۔ ہر ایک پریشان، دودھ پلانے والیاں پریشان، بادشاہ پریشان، بیگم پریشان، محل پریشان، ساری فورس اس کی پریشان۔ یہ عجیب بتا ہے کسی مائی کے دودھ کو چھونے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بزرگوں، رتنا گیری والوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ارے وہ بچہ کیا دودھ پیتا، اس بچے کی کیا مزہ۔ اللہ نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِي وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِي، خبردار ہے موسیٰ جو تم نے کسی مائی کا دودھ پیا، ارے اس بچے کی کیا مزہ وہ کسی مائی کا دودھ پیتے۔ کہا خبردار تم نے اگر کسی مائی کا دودھ پیا۔ اللہ نے کسی مائی کے دودھ کو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بچے کو پینے نہیں دیا۔ اللہ نے ہم نے کہا خبردار جو کسی مائی کا دودھ چھوڑا۔ ادھر ہر ایک پریشان۔ اب یہ فکر لاحق ہوئی بادشاہ کو کہ یہ بچہ بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اب اسی مجلس میں یہ سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن موجود تھی۔ اب وہ سارا یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس نے اپنی آئیڈینٹی ظاہر نہیں کی کہ میں اس بچے کی بہن ہوں، اپنا آدھار نہیں بتایا، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر کہا بادشاہ سلامت، میں ایک بہت ہی نیک عورت کو جانتی ہوں، کیسا ہی ضد کرنے والا ضدی قسم کا بچہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس عورت کے دودھ کو ضرور پیتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس بندی کو، اس اللہ کی بندی کو حاضر کروں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ یہ آئی اپنی ماں کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اور سارا معاملہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اپنی ماں کو سنایا اور کہا اماں جان آپ جلدی چلیے، ایسا نہ ہو کہ بھائی جان ہمارا بھائی بھوک کی وجہ سے اپنی جان دے دے، آپ جلدی چلیے۔ اس نے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھا تھا نا، کہا اماں آپ جلدی چلو کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی ہمارا بھوک کی وجہ سے جان دے دے۔ ماں بیچاری گھبرائے ہوئی، پسینے میں ڈوبی ہوئی، ڈری ڈری سہمی محل کے اندر پہنچی، اور ممکن تھا کہ وہ جھپٹ پڑتی بچے کی طرف، چھین لیتی بچے کو اپنے سینے سے لگا دی، لیکن اللہ نے وہاں بھی اس کو ہمت دی، اس کے دل کو قرار دیا کہ خبردار منہ بند رکھنا۔ اس نے صبر کیا۔ اب جیسے ہی اس بچے کو اٹھا کر ماں کی گود میں ڈالا گیا، بچے نے آگے بڑھ کر ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ اپنی شکتی کو، اللہ اپنے رضاقیت کو، اللہ اپنے خالق اور مالک ہونے کو بتا رہے کہ دیکھو جس وقت ماں نے بچے کو صندوق میں رکھا،
ہم نے ماں کے ہاتھوں ماں کو بچے کے لیے صندوق میں دودھ کی بوتل رکھنی نہیں دی، اور ہمیں نے اس بچے کو وہاں پہنچایا جہاں سے بچے کے قتل کا قانون پاس ہوا تھا. ہم نے پہنچایا اس بچے کو، اور جب بچہ محل میں پہنچا وہاں بھی ہم نے کسی مائی کو دودھ کو چھونے نہیں دیا. اللہ ہم کو اور آپ کو سمجھانا چاہتے، او ہمارے بندوں، ہماری عزت کی قسم، جب ہم کسی کی پرورش کا نظام چلانا چاہتے تو وہ دودھ کی بنیاد پر نہیں پلتا، وہ دودھ کی بنیاد پر نہیں جیتا. ارے وہ تو ہمارے جلانے سے جیتا ہے، وہ کیا مارے وہ کیا کاٹے. نہ جانے جس بچے کو بنیاد اور بیس بنا کر کتنے ہزاروں بے گناہ معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا. اللہ اپنی شکتی، اللہ اپنی قدرت، اللہ اپنے رازق ہونے کو، قہار اور جبار اور ستار ہونے کو بتلا رہا ہے کہ جہاں سے قتل کا قانون پاس ہوا تھا ہم نے دشمن کے ہاتھ میں نبی کی پرورش کر کے تم کو بتلا دی، جہاں سے قتل کا قانون پاس ہوا تھا. تو میرے بزرگوں، یہ یقین کا سرمایہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت، پھر اس سے آگے اس کا ڈر، اس کا دھیان، اس کا خوف ہی ہمارے تمہارے دلوں سے نکل گیا. ہم نے نہیں جانا وہ اللہ کس قدرت و طاقت کا مالک ہے، وہ اللہ کیسے کرتا دھرتا ہے، وہ اللہ کیسا خالق اور مالک ہے. اور یہی چیز، اسی کو کہتے ایمان، کہ آدمی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی پاکی اپنی پوری حقیقت کے ساتھ دل کے اندر اتر جائے. یہی ہے ایمان کا بننا. اب یہ ایمان بنتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جب یہ ایمان آدمی کا بنتا ہے، یعنی اس کا ڈر، اس کا دھیان، اس کا خوف، تو اب یہ پورے بدن پر سیکورٹی کا کام کرتا ہے. ایمان پورے بدن پر شریعت کی لگام لگا دیتا ہے. اب کیا مجال اس کے اندر اللہ کا ڈر اور دھیان اور خوف پیدا ہو جائے. اب یہ آنکھ پرائی بہو بیٹی کو تاکہ جھانکی کرے. میرے بزرگوں، یہ کان غلط استعمال ہو، یہ زبان غلط استعمال ہو، کسی کی ماں بہن نکالے اس زبان کے راستے سے، کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کی غیبت کرے. میرے بزرگوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر یہ ہاتھ سے جھوٹے انڈیکس ٹور تیار کرے، جھوٹے 7/12 کے اتارے تیار کرے، لوگوں کے ڈاکومنٹس جعلی بنا کر اس پر دستخط کرے، لوگوں کی زمینیں دبائے، لوگوں کا پراپرٹی ہڑپ کرے، لوگوں کے خلاف کورٹوں میں جا کر مقدمہ دائر کرے. ان ہاتھوں کے سگنیچر کے راستے سے ہو ہی نہیں لگتا کہ اس کے پیر کا غلط استعمال ہو، اس کی شرمگاہ کا غلط استعمال ہو. میرے بزرگوں، جب اللہ کا ڈر اور دھیان اور خوف آدمی کے اندر اترتا ہے، یعنی اسی کو ایمان کہتے ہیں، تو جب یہ ایمان آدمی کے اندر اترتا ہے نا، تو سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک کا اس پر اس کا تابع ہوتا ہے. کیا مجال حرام دیکھے، حرام بولے، حرام سنے، حرام کھائے، حرام کمائے، حرام خرچ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پر شریعت کی لگام لگ جاتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا. جھوٹ بولے، دھوکہ دے، مسجد کا مال کھائے، مدرسے کا مال کھائے، کورٹ کچہری کے اندر جا کر جھوٹی گواہی دے کر پیٹ بھرے، بیچ کے اور سود کے دھندے کرے، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ایمان اس طاقت کا نام ہے. جب یہ آدمی کے اندر اترتا ہے یہ ایمان، پھر یہ ایمان آدمی کو اللہ کے حکموں کا پالن کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. کیا مجال یہ خدا کی نافرمانی کرے، کیا مجال اپنا باپ مر چکا ہے، پراپرٹی چھوڑ کر گیا، اور یہ ظالم اپنی بیوہ بہن کا حق مارے ہیں. ہاں، آج لوگ باپ کے مرنے پر پراپرٹی جائزہ تقسیم نہیں کرتے. ارے بیچارے، ان کو ضرورت ہے. کہتے ہیں ابھی مارکیٹ ڈاؤن ہے، بولے پیسے نہیں آ رہے، تلا نہ ملا گھال پتریلا، اس کی زندگی ختم ہو جاتی، اس کی نسلوں کو بھی نہیں ملتی، اور یہ ظالم ڈاکو بن کر بیٹھا ہے، اپنے باپ کی پراپرٹی کو تقسیم نہیں کرتا. کیونکہ اس کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، اللہ کی خشیت نکل گئی. اس لیے حرام کما رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بیچ کے سود کے دھندے کر رہا ہے، رشوت کا کاروبار کر رہا ہے، کیونکہ اس کا ایمان اس کو نہیں روک رہا. ایمان تو اس طاقت کا نام ہے. کیا مجال مسلمان خدا کی نافرمانی کرے، دھوکہ دے، حرام کمائے، کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے. اندر اترتے ہیں آدمی اللہ کے حکموں کا پالن کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کہ جیسے آگ اور پانی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ایسے مسلمان کا ایمان والے کا اور خدا کی نافرمانی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں. یعنی مسلمان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کہوں گے حضرت انسان فرشتہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوگا اس سے. وہ فرشتے ہیں جو گناہ نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں یہ طاقت ان کے اندر گناہ کرنے کی. انسان ہے، منشیہ ہے، یہ پن بھی کرتا ہے، پاپ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، بدی بھی کرتا ہے. لیکن جانتے ہو اس ایمان والے کی ایک خاص صفت بیان کی. وہ صفت کیا ہے؟ اول تو اس سے خدا کی نافرمانی ہو نہیں سکتی، یہ اپنے پرمیشور کو ناراض کر ہی نہیں سکتا. لیکن اگر اس نے اپنے پرمیشور کو ناراض کیا، اس نے اپنے خالق کو ناراض کیا، اس نے اپنے مالک کو ناراض کیا، نمک حرامی کی اس نے، تو اس کے ایمان کی غیرت، اس کے ایمان کا تقاضا ہے جب تک یہ توبہ نہ کر لے اس کو کسی کروٹ چین نہ آئے.
یہ آج جھوٹ بولا, آج رشوت دی میں نے, آج دھوکہ دیا یار, بولے آج غلط کمائی کی میں نے, آج حرام کما کر لایا ہے. اب ساری رات اس کو نیند نہیں آ رہی, کروٹیں بدل رہا ہے کہ میں نے اپنے خالق کو, اپنے مالک کو ناراض کیا. کھانا اچھا نہیں لگ رہا, اٹک رہا کھانا, حلق کے اندر پانی ایسا لگ رہا ہے جیسے کانٹا چھپ رہا ہے اس کے حلق کے اندر, پانی پیٹ میں نہیں اتر رہا. کروٹیں بدلتے ہوئے رات گزرتی ہے. کیوں؟ کہ آج میں نے اپنے پرمیشور کو, اپنے خالق کو ناراض کیا ہے. اور اس کی یہ کیفیت اس وقت تک رہتی ہے جب کہ توبہ نہ کر لے. اب چاہے اس توبہ کے ساتھ اس کی جان کیوں نہ چلی جائے. ہاں, ایمان کہتے کس کو ہے؟ آدمی کو نیکی خوش کر دے اور گناہ ٹینشن میں ڈال دے. فرمایا اگر یہ کیفیت تمہاری پیدا ہو رہی تو سمجھو تم مومن ہے, تم ایمان والے ہو. کہ ایمان والا ہونے کی علامت کیا ہے, دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے؟ جب بھی کوئی نیکی ہو تو دل خوش ہو جائے کہ اللہ نے آج میرے سے یہ کام لے لیا, آج تہجد ہو گئی, آج میں نے دھوکے سے اپنے کو بتایا, جھوٹ بولتا تو بہت کما سکتا تھا. تو نیکی کرنے سے دل میں خوشی ہو. اور کوئی گناہ ہو گیا, خدا کی نافرمانی ہو, تو اپنے آپ پر یہ لعنت کرے, ملامت کرے, کیا کیا یار, اتنا بڑا کام کیا تو نے, اتنی بڑی خدا کی نافرمانی کی, اس حال میں مرتا تو کیا اللہ کو جواب دیتا. یہ بے چین کر دے اس کو. پھر یہ بے چینی ایسی کہ جب تک یہ توبہ نہ کرے اس کو کسی کا روح چین نہ ہے, چاہے اس توبہ کے ساتھ اس کی جان کیوں نہ نکل جائے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. ایک عورت آئی بزرگ سرکار کے دربار میں, روتی بھی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہوا ہے. غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی. انسانی کہا نا میں نے غلطی کرتا ہے, فرشتہ تو نہیں کرتا, غلطی ہو گئی اس نے. لیکن ٹیوب سل گئی, بتی سل گئی اس کی. سمجھ میں آیا یار یہ کانڈ میں نے کیا, ٹھیک ہے, بالکل برتنا گیری سے باہر جا کر یہ میں نے گڑبڑ کی, کیونکہ میرے کو وہاں کوئی نہیں جانتا باہر. لیکن اللہ سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, وہ تو 7 پردوں میں سے دیکھنے والا ہے نا. زمین کے تہہ میں چلے جائے اور کچھ گڑبڑ کرے, ارے وہ اللہ ایسا اللہ ہے میرے پاس, وہ ایسا ہمارا خالق اور مالک ہے. اگر آدمی گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے نا تو اللہ ارادے کو بھی بھانپ لیتا ہے کہ بندہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے, کیا مائنڈ میں اس کے. اللہ اتنی ہائیسٹ قدرت و طاقت کا مالک ہے. تو یہ اللہ کے یہ بندے کے دل میں ڈر تھا, اللہ کا دھیان تھا, خوف تھا, لیکن ہو گیا گناہ. تو دربار نبوی میں آئی روتی ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہوا, آپ میرے کو پاک کر دو. کیا مطلب میرے کو سزا دو. اور سزا کیا تھی جانتے ہو میرے بزرگوں؟ پتھروں سے مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائیں گے, چھتڑے اڑیں گے, اس کے گوشت کی بوٹیاں بنے گی. وہ جانتی تھی جو نگاہ مجھ پر اٹھے گی ذلت کے ساتھ اٹھیں گی. لوگ میرا نام گالی سے لیں گے, یہ رنڈی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. یہی تو ہوتا ہے نا, بوڑھی عورت کو کون اچھے نام سے یاد کرتا ہے. تو اس کو ایک احساس کہ لوگوں کی زبانیں میرے بارے میں کیا کھلے گی, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی میں. یہ پاپ کی گٹری میں لے کر گئی تو جب اللہ پوچھے گا یہ کیوں کیا, ہم نے تو حرام کیا. اللہ کہہ رہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا, زنا مت کرو. کہا نہیں, کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ جو چیز تم کو زنا تک پہنچا دے. جب اللہ نے یہ پوچھا تو نے ہمارا حکم کیوں توڑا, کیسے توڑا, میں کیا جواب دوں گی. پریشان ہو کر دربار نبوی میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہوا ہے, آپ میرے کو اس کی سزا دو, میرے کو پاک کر دو. حضور نے کہا یہ اللہ کی بندی, تو اس طرف چل کے گئی ہوں گی نا زنا کے راستے پر, اسی کو تو زنا سمجھ لی. جا واپس جا یہاں سے, توبہ کر, استغفار کر, اللہ سے معافی مانگ, صدقہ دے, وہ اللہ تیرے کو معاف کر دے گا. اور اپنا رخ پھیر لیا تاکہ وہ عورت چلی جائے, لیکن نہیں گئی, وہ نہیں نکلی. حضور نے اس طرف رخ کیا تو پھر سامنے سے آئی, اے اللہ کے حبیب مجھ سے زنا ہوا ہے, میرے کو آپ سزا دو, میں پاک ہو جاؤں گناہ سے. اللہ کے نبی نے کہا تو نے ٹچ کیا ہوگا, تو نے بوسا لیا ہوگا, تو نے چمٹا ہوگا. کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ نہیں, میں نے ایکچولی زنا کیا, ایکچولی حقیقی زنا. اور کہ اللہ کے حبیب اس کا ثبوت ہے میرے پیٹ کا بچہ, کہ مجھ سے یہ ہوا ہے, میرے پیٹ میں بچہ پڑ رہا ہے. اب حضور نے فرمایا او اللہ کی بندی, جب تم نے ثبوت پیش کر ہی دیا تو اب ہم تجھے سزا بھی ضرور دیں گے. اس لیے کہ ثبوت سامنے آ گیا تو اب نبی کی ذمہ داری, نبی کچھ نہیں کر سکتے. ثبوت پیش ہو گیا نا, تو اب تو نبی کا کام ہے کہ اس پر حد جاری کرے, سزا دے اس کو. حضور نے فرمایا اے اللہ کی بندی اب سن لے, ہم تجھے سزا بھی ضرور دیں گے, لیکن ابھی نہیں, ابھی تو جا, کیونکہ قصور تیرا ہے, اس پیٹ کے بننے والے بچے کا قصور تو نہیں ہے. تو نے قصور کیا, تیرا قصور ہے. اور 2 جان جائے گی مفت میں, تو مرے گی, ساتھ میں پیٹ کا بچہ بھی تیرا مرے گا, ضائع ہوگا. اور قصور تیرا ہے, بچے کا نہیں ہے. اس لیے اس وقت جب یہ بچہ پیدا ہو جائے. روتی ہوئی نکلی دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے,
اور انتظار کر رہی ہے بچے کی پیدائش کا. اور جہاں بچہ کی پیدائش ہوئی, بچہ پیدا ہوا, اس کو لے کر پھر دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے کو سزا دو, اب تو پاک کر دو میرے کو گناہ سے. حضور نے فرمایا اللہ کی بندی, یہ دودھ پیتا بچہ ہے, تجھے سزا دیں گے تو جائے گی, اس کو بچے کو دودھ کون پلائے گا, کون کرے گا اس کی پرورش, یہ تو ضائع ہو جائے گا, مر جائے گا, ہلاک ہو جائے گا یہ. اس لیے تم اس وقت آنا جب یہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے. پھر اٹھایا اس بچے کو, دربار نبی سے روانہ ہوئے. اب انتظار کر لیے میرا بچہ کب روٹی کھانے کے لائق ہوتا. اور بزرگوں, آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا, جب بھی کوئی چیز بچے کے ہاتھ میں لگتی ہے نا, دودھ پیتا جھولے کا بچہ, وہ کیا کرتا ہے, اس کو اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے. کھلونا دو تو کھلونا بھی منہ میں ڈال کے چوستا ہے. ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا, ہے کہ نہیں تمہارے بچے بیچارے اتنے سیدھے سادھے بولے والے بولتے ہیں, ارے ہے کہ نہیں دیکھا نا, بچے کے ہاتھ میں کھلونا بھی ہو تو منہ میں ڈالتا, اس کو دودھ پیتا بچہ. اور کچھ نہیں ہو ہاتھ میں کھلونا ولانا تو نہیں کچھ تو وہ اپنا انگوٹھا چوستا ہے, منہ میں ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے, وہ اپنا انگوٹھا چوستا ہے. تو اس اللہ کی بندی کو تو بہانا ہی چاہیے تھا نا. اس نے کیا کیا, روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں بچے کا پکڑا دیا اور حضور کے دربار میں لے کر آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ جب ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑتا ہے تو ثبوت دلیل علامت اس بات کی, جب پکڑتا ہے تو کھاتا بھی ہوگا. اور حضور کیا دیکھ رہے, وہ بچہ منہ سے روٹی چوس رہا ہے, چبا تو نہیں سکتا تھا تو منہ میں ڈالے ہوئے اور روٹی چوس رہا ہے, اور ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بچے کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا. گڑھا کھودا گیا, گڑھا, اس عورت کو اس میں کھڑا کیا گیا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کو پتھر سے مارو. اب چاروں طرف سے پتھروں کی بارش. نبی کیا کر سکتے ہیں, شریعت کا قانون ہے, وہ تو لاگو کرنا پڑے گا, وہ تو جاری کرنا پڑے گا کہ پتھر پر مارو اس کو. اب چاروں طرف سے پتھر برسنے شروع ہو گئے. ان پتھر مارنے والوں کے اندر ایک صحابی ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, نشانہ تانا انہوں نے, اور جو کھینچ کر اس عورت کو پتھر مارا ہے, وہ پتھر جا کر لگا اس کے سر پر, کھوپڑی پر, اور اس کی کھوپڑی پھٹی اور خون کے چھینٹے وہاں سے ریورس مارے. خون کے چھینٹے پلٹ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں, یہاں سے انہوں نے پتھر مارا اور وہی خون اڑ کر ان کے کپڑوں پر آ کر لگا. جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے خون کو اپنے کپڑوں پر دیکھا, اپنے جسم پر, بدن پر دیکھا, تو اس پر غضبناک ہو گئے, ناراض ہو گئے, غصہ کیا اس کو. تیرے کو شرم نہیں آئی, غیرت نہیں آئی, اب تو چیختی ہے, اب چلا رہی ہے, تو اب جان بچانا چاہ رہی. اس لیے کہ بزرگوں, اللہ کا معاملہ سب کے ساتھ دنیا میں برابر سرابر کا ہے. آپ اسی پتھر سے کسی نیک نمازی دیندار انسان کو مارو گے تو اس کو بھی تکلیف ہوگی, اور آپ اسی پتھر سے کسی بے دین پاپی نافرمان کو مارو گے تو اس کو بھی تکلیف ہوگی. اللہ نے سب کے ساتھ دنیا میں معاملہ برابر سرابر کا رکھا ہے. تو اس عورت کو تکلیف اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. حضرت خالد اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ڈانٹ ڈپٹ کو سنا کہ یہ تو ناراض ہو رہے, اس کو ڈانٹ رہے, بلا برا کہہ رہے. آپ نے فرمایا خالد اے خالد خبردار, تم اس عورت کو ہرگز برا بھلا مت کہو. اے خالد تمہیں پتہ ہے کیا, اور اس عورت نے, اس اللہ کی بندی نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے, ڈیوائڈ کر دیا جائے, تو اللہ اس ایک عورت کی توبہ کی برکت سے پورے مدینے والوں کی مغفرت کر دے گا. اس نے ایسی توبہ کی. یہ ہے ایمان, اس کو کہتے ایمان, کہ پتہ نہیں ایک آدمی کا خدا کی نافرمانی ہو جانا اور پھر اس پر توبہ, نہ جانے کتنوں کی مغفرت کا ذریعہ و سبب بن جایا کرتی تھی. آج کیا ہو گیا, مسلمان کو یہ گناہ کر کے گھمنڈ کرتا ہے, کہتا ہے ساری دنیا کرتی ہے, میں نے کیا تو کیا ہوا. بزنس میں تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے, بغیر دھندے بیپار میں جھوٹ بولے دھندا کہیں چلتا کیا. بولے سود اور بیچ کا کام تو کرنا ہی پڑتا, بغیر سود لیے دکان چلتی کیا. بولے بغیر سود لیے مکان بنتا کیا. آج تو تمہارا سوچ اور فکر بدل گئی, جبکہ ایمان اس طاقت کا نام ہے. کیا مجال مسلمان حرام کے اندر پڑے. یہ تو کنٹرول کرتا ہے, کنٹرول آدمی کو. حضور کا زمانہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, شراب کی حرمت آئی, حرام ہوئی شراب. اب یہ شراب نا صحابہ کی گھٹیوں میں تھی, گھٹیوں میں نس نس میں اتری ہوئی تھی شراب صحابہ کی, کیونکہ احکامات سب بعد میں آئے. صحابہ نے پہلے ایمان کو سیکھا, اب اس کے بعد سارے احکامات, نماز کا حکم, زکوٰۃ کا حکم, روزے کا حکم,
جائز ناجائز کا حکم، پردے کا حکم، شراب کی حرمت، یہ سب بعد میں آئی. ایک ایک چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اترتی رہی. تو صحابہ کے معاملے بارے میں آتا ہے یہ شراب کے شوقین، شراب کے عادی، شراب کے دلدادہ تھے. ان کے گٹیوں میں شراب، جیسے اپنے یہاں پیدا ہونے بچے کو وہ گٹی چٹائی جاتی ہے نا، ایسے وہاں پیدا ہوئے بچے کو جھولے کے شراب چٹائی جاتی تھی. جس کے مکان میں رتنا گیری والوں جتنی زیادہ پرانی شراب ہوتی نا، وہ اتنا ہائیسٹ VIP اور قابل احترام آدمی سمجھا جاتا تھا کہ بہت پرانی شراب ہے اس کے گھر میں. عزت کا معیار شراب. ایک آدمی اس کے پاس 100 سال پرانی شراب ہے، یعنی دوسرے کے پاس 50 سال پرانی شراب ہے. اب یہ 50 سال پرانی شراب والا 100 سال پرانی شراب والے کے گھر میں نکاح کا، شادی کا پیغام نہیں بھیج سکتا تھا. اس میں وہ سامنے والی تھرڈ پارٹی کی توہین سمجھی جاتی تھی کہ مذلیل کر رہا ہے. کیسے بھیجا اس نے اپنی بچی کا ہاتھ ہم سے کیسے مانگا؟ اس کے پاس صرف 50 سال پرانی شراب ہے. یعنی عزت کا معیار شراب. نکاح ہو، شادی بیاہ ہو، لین دین کے موقع ہو تو گفٹ میں، تحفے میں، جہیز کے اندر شراب کے مٹکے دیے جاتے تھے. اور صحابہ 500 شراب کے نام جانتے تھے. آج کے پینے والے کو پوچھو نہیں بابا ذرا تیرے کون سے برانڈیڈ فیور آئٹم ہے ذرا بتانا، فیوریٹ کون سا ہے تیرا آئٹم؟ وہ 2-4 نام گنائے گا، یہ فلا بولا بس. اور ہے تو بہت بولے پر اپنے یہ پیٹرن ہے، بولے اپن یہ پیتے دوسرے نہیں پیتے بولے. اور صحابہ 500 شراب کے نام جانتے تھے. اور خالص شراب پیتے تھے، خالص پیور. آج کے پینے والے کو جو بولنا یار تو کیسے پیتا، کوٹر کرتا، بولے کوٹر پانی ملاتا، سوڈا ملاتا، کئی کو ملاتا، بولے بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، بولے بہت چڑھ جاتی، پھر بولے عقل ماری جاتی، بولے ادھر گروں گیا ادھر گروں پتہ نہیں چلتا، تو بولے تھوڑی لائٹ کرتا، بولے اس کو پانی ڈال کے سوڈا ڈال کے. اچھا صحابہ خالص پیتے تھے، خالص پیور شراب. اور شراب کے بارے میں سنا جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی نشاور ہوتی ہے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ پیک بنا کر پیش کرے، لو پیو لو پیو لو پیو. شراب کی مجلس چل رہی تھی. حکامات بعد میں آئے نا، اس لیے پی جا رہی، ابھی حرام نہیں ہوئی. پہلے اللہ نے کہا کیا سوال کیا گیا شراب کے بارے میں. اللہ نے کہا دیکھو اس میں نفع کا پہلو کم ہے، نقصان کا پہلو اس پر غالب ہے، نفع کے پہلو پر. آدمی جب پی لیتا ہے تو بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے. نقصان بتلایا قرآن نے. پھر کہا دیکھو تم پی رہے ہو نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. ارے بابا اتنا تو کرو، مسجد میں آؤ تو پی کے تو مت آؤ، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اللہ نے سیکنڈ آرڈر دیا. پھر تھرڈ آرڈر جو آیا وہ ڈائریکٹ فائنل کورٹ کا فیصلہ آسمان کا کہ شراب حرام، اب یہ ممنوع، اب یہ نہیں پی جائے گی. یہ کب ہوا؟ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ پیک بنا کر پیش کر رہے تھے حضرت ابو طلحہ کے مکان میں. مسجد چل رہی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں شراب کا پیک ہے، شراب کا جام ہے، شراب کا گلاس ہے. اور آواز حکم آیا. کوئی منادی آواز لگانے والا، اعلان کرنے والا، اعلان کرتے کرتے گزرا تھا آج سے شراب حرام، اب یہ ممنوع، اب یہ نہیں پی جائے گی، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. میرے بزرگوں جیسے کان میں آواز آئی نا، جیسے ان کو سانپ نے سونگ لیا، سانپ نے ڈس لیا، ایسے ہاتھ ان کے ٹھٹک گئے. اور جس اللہ کے بندے کے ہاتھ میں شراب کا پیک تھا، شراب کا جام تھا، اس نے سوچا یار جھوٹے کا کو چھوڑنے کا. آدھی پی گئے نا، بولے اب یار آدھی باقی اس کو پی لو، اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ غلطی ہوگی. نہیں، ایمان کی حقیقت تبھی تو واضح ہوتی ہے نا کہ یہ فوراً امیڈیٹلی اس کو خدا کی نافرمانی سے روک دیتا ہے. اس اللہ کے بندے نے ہاتھ کی لی ہوئی شراب کو زمین پر ڈال دیا، اس پیک کو پورا نہیں کیا اس نے. جس اللہ کے بندے کے جام، اس کا پیک اس کے منہ تک پہنچ گیا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ یہاں تک تو ہے، گھوٹ بھرنا ہے نا. اس اللہ کے بندے نے منہ تک پہنچی ہوئی شراب کو زمین پر ڈال دیا، پھینک دیا، نہیں پیا اس نے. اور جس اللہ کے بندے کے شراب منہ میں، اس کو تو نکلنا ہے خالی منہ میں ابھی، اور آواز آئی شراب حرام، شراب ممنوع، اس نے منہ کی پی ہوئی شراب کو حلق کے نیچے اترنے نہیں دیا. اور جس اللہ کے بندے کے اتر گئی شراب پیٹ میں، اور پھر سن رہا شراب حرام، اب اس کو ایمان جھنجھوڑنے لگا. اس کا اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کے سامنے کی عدالت کی کورٹ اور ہیرنگ و پیشی. اب یہ ٹینشن میں آ گیا، یار میرے پیٹ میں تو گندی پلیت ناپاک حرام چیز ہے، کیا کروں میں؟ پی گیا میں. تو اس اللہ کے بندے نے انگلیاں ڈالی، انگلی حلق کے اندر، اور انگلی ڈال کر پی ہوئی شراب کو پیٹ کے اندر سے باہر نکالا. ذرا سوچو رتنا گیری والوں، کوئی پولیس نہیں، کوئی CID نہیں، کوئی ہتھکڑی نہیں، کوئی لاک اپ نہیں، کوئی شرابی کی چارج شیٹ نہیں بن رہی ہے. ایک حکم پر، ایک آرڈر پر شراب چھوڑی جا رہی ہے کہ جس دن شراب حرام ہوئی نا،
اس دن مدینے کی گلیوں میں ایسی شراب بہ رہی تھی جیسے ہمارے یہاں مرکڑواڑہ، کرلا، بھانسوب، راجوڑا کے اندر، گولب پاوس کے اندر بارش میں پانی کیسا بہتا ہے گلی کوچوں میں سے، ایسے مدینے کی گلیوں میں سے شراب بہ رہی تھی۔ آج تم قانون بنا کے دیکھو، ارے شراب بندی کے لیے تم جتنے سخت کڑے قانون بناؤ گے نا، اتنی زیادہ بنیں گی، اتنی زیادہ سیل ہوگی اور اتنی زیادہ پی جائے گی۔ ایمان آدمی کو اندر کی طاقت چلاتی ہے، اس کا ایمان اس کو اللہ کے حکموں کا پالن کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج وہ ایمان ہمارا کمزور ہو گیا، ہم کو حرام کمائیوں سے نہیں روکتا، سود سے نہیں روکتا، شراب خوری سے نہیں روکتا، جھوٹ سے نہیں روکتا، خدا کی نافرمانی سے نہیں روکتا۔ ارے اتنا کائے کو میرے بزرگوں چاروں طرف کوکر نگر میں، ادھم نگر کے اندر، میرے بزرگوں یہ چاروں طرف مسجدیں ہیں، یہاں سے لے کر مرکڑواڑ میں پتہ نہیں کتنی مسجد، بازار پیر میں کتنی مسجد، اور اس کو محسن بولتا ہے اے بابا، مہان شکتی اللہ کی شکتی۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب؟ اللہ اتنے بڑے مہان، اللہ کے مہان ہونے کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم اتنے چھوٹے، ہمارے چھوٹا ہونے کی کوئی حد نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے۔ محسن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اے بابا اکڑو نہ کو، اتراؤ نہ کو، بھاؤ مت کھا، شان پر نہ کو دکھا۔ سارے کوٹیشن مسجد سے پاس ہوتے، آجا کامیابی کی طرف، نجات کی طرف، ہدایت کی طرف، تیری ڈوبتی نہیں اللہ پار کرے گا۔ تو گھر کو اللہ کے آباد کر، اللہ تیرے گھر کاروبار بال بچوں کو آباد کرے گا۔ 5 وقت یہ منادی آواز لگاتا ہے محسن کہ آجا بابا۔ سارے کوٹیشن مسجد سے پاس ہوتی، سارے خیر کے فیصلے مسجد سے ہوتی ہے، اور ساری واٹ لگتی ہے، تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، قسمت پھوٹتی ہے مسجد کے راستے سے۔ کہ مسجد اگر اعمال سے آراستہ ہے، اور تعداد نمازیوں کی، مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، تعداد اتنی ہے، اب اگر اللہ نے ان کو بلیک لسٹ بھی کر دیا ہو نا، ان کے اعمال بد کی بنا پر، گناہوں کی نوسط کی بنا پر، اگر اس بستی کو، اس علاقے کو، شہر کو اللہ نے ہلاک اور تباہ اور برباد کرنے کا بھی فیصلہ کر دیا ہو نا، تو یہ مسجد کی طرف بڑھنے والے قدم اللہ کے عذاب کو کینسل کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو منادی میرے کو تم کو بلاتا ہے، محسن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا بابا، دیر مت کر، کامیابی تیرے کو یہاں سے ملے گی۔ جیسے آج ہمارے کوکن کے مسلمان نے، ہم نے اور آپ نے قسم کھا رکھی ہے، او محسن صاحب، او بنی صاحب، او ملی صاحب، 5 ٹائم کا کو چلاتے، 50 ٹائم چلاؤ، میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم کیا سمجھے اتنا ہلکا ہے کہ میں اتنا ایزیلی لوں گا؟ میں تم بلائیں گے اور میں آ جاؤں گا مسجد میں؟ میرے کو اتنا ہلکا سمجھے آپ نے کہ اتنی آسانی سے میں آ جاؤں مسجد میں؟ لیکن مولانا محسن صاحب، بانی صاحب، میں نہ نہیں بولتا، آؤں گا، میں ضرور آؤں گا تمہاری مسجد میں، لیکن میں ایسے نہیں آؤں گا، میں 4 کے کندھوں پر شان کے ساتھ سوار ہو کر آؤں گا۔ سمجھ رہے ہو کہ میں 4 کے کندھوں پر لیٹ کر آؤں گا مسجد میں، یعنی میں تو نہیں آیا، میرا جنازہ، میری باڈی لائی گئی مسجد کے اندر۔ تو وہ ایمان کو کنوالو، میرے بزرگوں، رتنا گیری والوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ میرا تمہارا ایمان آج میرے کو تم کو اذان سن کر مسجد میں آنے نہیں دیتا، تشکیل پر اللہ کے راستے میں اس نماز کو بنانے کے لیے اور اس کی دعوت کے لیے نہیں نکلنے دیتا، کیا وہ ایمان خاک میرے کو تم کو جنت میں لے کے جائے گا کیا؟ میرے تمہارے باپ دادا کی جاگیر ہے، جنت اٹھا کے اللہ گفٹ کر دے گا، او کوکنی تو خاندانی مسلمان ہے، گھیمزا تو مسلم، تجھا وڑیل مسلم، تیچا وڑیل مسلم، یہ سگڑے تجھے ساتھی سے۔ ایسا ہے کہ میرے بزرگ، جنت اتنی سستی ہوتی، صحابہ کی چمڑیاں نہیں اتیڑی جاتی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لوٹا کر ہونا نہیں جاتا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیٹ کر دو ٹکڑے نہیں کر دیے جاتے۔ صحابہ فرماتے تھے ہم نے ایمان کو سیکھا، جب ایمان کو سیکھا نا انہوں نے، تو اب ان کے اندر استعداد اور کیپیسٹی اور صلاحیت پیدا ہوئی اللہ کے حکموں کا پالن کرنے کی۔ رات کو اتنی پردے کی آیت، رات کو، صبح دیکھو تو ایک عورت بھی مدینے میں بغیر پردے کی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ ایمان کا کمال ہے۔ آج کیا بات ہے، یہ ہمارا ایمان ہم کو نہیں چلنے دیتا اللہ کے عوامر پر۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، لوگوں نے سوال کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگوں سے گھر چھڑواتے، لوگ بیوی چھوڑ کر جاتے، بچے بیچارہ گلف سے آیا، قطر سے، سعودی سے، کویت سے، دبئی سے، 2 مہینے کے لیے تم اس کے پیچھے پڑ گئے، تو 40 دن جا، 20 دن اللہ کے، 20 دن گھر میں بال بچوں میں رہو۔ بولے یہ کب لگایا؟ بولے یہ بول رہا میرے پاس دکان کو آدمی نہیں ہے، تو کہتے تو شٹر بند کر کے جا۔ لوگ شٹر بند کر کے، دکان بند کر کے تبلیغ میں پھرتے۔ بولے گھر چھوڑ کر گیا، بیوی چھوڑ کر گیا، بچے چھوڑ کر گیا۔ لوگوں نے پوچھا، کوشچن کیا، سوال کیا بانی تبلیغ سے جنہوں نے اس کام کو شروع کیا، کیا چاہتے مولانا آپ یہ تبلیغ سے؟ کوئی نئی پارٹی بنے دنیا کے اندر، انڈیا کے اندر، اس کے ممبر ہو، اس کے چیئرمین ہو، اس کا صدر ہو، اس کا سیکرٹری ہو، اس کے بینک اکاؤنٹ ہو، کیا چاہتے ہیں آپ؟
نئی پارٹی بنے تبلیغ کے اندر. کیا منشا ہے آپ کا تبلیغ جماعت سے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ بہت سی اصلاح مسلمین کی کمیٹیاں ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہے، پھر ایک کمتے میں بھرتے تبلیغ کائے کو؟ سوال کیا پوچھنے والوں نے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے، کیا ضرورت تھی تبلیغ سے؟ لوگوں کو 4 مہینے گھر سے بے گھر کرتے ہو، باہر نکالتے ہو ان کو. کیا منشا ہے آپ کی؟ ایک آہ بڑی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا اللہ کی قسم میں اس تبلیغ کے راستے سے ملک نہیں چاہتا، کوئی نئی پارٹی بنانا نہیں چاہتا ہندوستان کے اندر، کوئی گروپ نہیں بنانا چاہتا میں. نہ مجھ کو ملک چاہیے، نہ میرے کو مال چاہیے، نہ میرے کو عہدہ چاہیے، نہ میرے کو کرسی چاہیے. مولانا الیاس صاحب نے کہا جو میں نے تبلیغ شروع کی نا، اس کا مقصد، اس کا خلاصہ کہا کہ نہ مجھے ملک اور مال چاہیے، نہ عہدہ اور کرسی چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین کی جس کیٹیگری کا مالک بنا کر، دین کی جس سطح پر، دین کے جس بارڈر پر لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی آپ کا وصال ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس مقام پر حضور نے امت کو چھوڑا تھا، وہ بھٹکا ہوا کھویا ہوا مقام پر امت دوبارہ واپس آ جائے جہاں پر لا کر سرکار مدینہ نے اپنی امت کو چھوڑا تھا. وہ مقام کیا تھا میرے بزرگوں؟ نبی کے زمانے کا امت روتا ہوا دنیا سے گیا ہے. اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا ہوگا؟ اللہ جس دن تو مجھے اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور میری ہیئرنگ ہوگی، میری چہرہ پٹی ہوگی، میرے فنگر پرنٹ ہوں گے اور مجھ سے پوچھا جائے گا بندے یہ بتا کوکنی اپنی زندگی کس مشغلے میں لگائی، جوانی کو کہاں لٹایا، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ جانا اس پر عمل کتنا کیا. حضور کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے یہ پیر، انسان کے یہ قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے جب تک وہ یہ چند سوالات کا جواب نہ دے دے. کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، کسی برادری کا، کسی علاقے کا، کسی شہر کا، کسی بستی کا، چاہے وہ جون سی زبان، جون سی لینگویج اور جون سی بولی بولتا ہو، اللہ پکڑ کر اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور یہ سوالات ہوگے، بتا زندگی کس مشغلے میں لگائی، بتا جوانی میں کیا گل کھلائے، بتا دنیا میں مال حلال کمایا حرام کمایا، سود اور رشوت اور دودھ اور سٹا اور دھوکہ اور ریس سے مال کمایا، رشوت دے کر رشوت کھا کر مال کمایا، یا پاکیزہ اور حلال کمائی تو نے کی، پھر اس کمایا ہوا کا استعمال کہاں کیا؟ عیاشی پر، بدماشی پر، آرکیسٹرا اور ہجڑوں کے نچانے پر، یا ہمارے دین کو زندہ کرنے پر لگایا، ہمارے دین کا جنازہ نکالا ہے تو نے مال کے نشے میں. شو کر. یہ انکم ٹیکس والے ہاتھ ڈالتے ہیں نا، 2 5 10 20 سال جتنا اس نے کھایا سب وامٹنگ کراتے، سب ہضم کیا ہوا اس کو نکالتے. اللہ کی عدالت میں بھی یہ چھاپا پڑے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا بتا شو کر کیسا کمایا تو نے، حلال کمایا حرام کمایا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا مکان ہڑپ کیا، کسی کے خلاف کورٹ میں جھوٹا مقدمہ ڈالا، جھوٹا بن کر، جھوٹی فریادی بن کر لوگوں کی پراپرٹیاں تو نے ہڑپ کی. بتا کیسے کمایا تو نے، پھر اس کا استعمال کہاں کیا؟ یہ نہیں کہ بھائی صاحب کوکن کا خاندانی رئیس ہوں میں، کرلا کا، راجوڑوں کا، بھانسوب کا، گولب کا، پاوس کا، مرکر والا کا، پورنگر کا، میں تو لانجا کا خاندانی رئیس ہوں. ہائی وے ٹچ ہے میری زمین لانجا میں، سنگمیشور میں ہائی وے ٹچ ہے میرا فارم ہاؤس. کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ ون مین شو، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. جتنے انڈیکس 2 ہے نا 7 12 کے اتارے سب پر میرا نام چڑھا ہوا ہے. کوئی مائیکلال کوکن میں، رتنا گیری میں، کھیر میں، داپوڑی میں، چپلون میں، منڈن گڑھ میں میری پراپرٹی پر 10 پیسے کا دعویٰ نہیں ٹھوک سکتا. کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ اتنی اچھل کیوں رہے ہو، اتنی تیز بات کیوں کر رہے؟ ہاں ون مین شو، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میرا مال ہے، میں اپنے مال کو جب چاہوں، جہاں چاہوں، جس وقت چاہوں، جیسے چاہوں استعمال کر لوں. میرے کو کون پوچھنے والا؟ نہیں میرے بزرگ کو رتی رتی کوڑی کوڑی ٹکڑی ٹکڑی کا حساب دینا پڑے گا. مال کو عیاشی پہ لگایا، بدماشی پر لگایا، دین کو زندہ کرنے پر لگایا، دین کی دھجے اڑانے پر مال خرچ کی. ہاں غریبی عالی تر لازو نہ کا، شریمنتی عالی تر مازو نہ کا. آدمی کو مال آتا ہے تو مستی سوچتے اس کو، اللہ کے دین کا جنازہ نکالتا ہے، سنت اور شریعت کو زندہ کرتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے. میرے بزرگ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے جو کہتے ہو نا، یاد رکھو ایک بات اچھی طرح، جو اللہ کا بندہ اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کبھی اس بندے کو بندوں سے ناراض خوش ہونے نہیں دیتا. اور جو اللہ کا بندہ بندوں کی پرواہ نہیں کرتا، کوکنی برادری کیا کہیں گے، چپلون والے کیا کہیں گے، گولکوٹ والے کیا کہیں گے، مرادپور والے کیا کہیں گے، اس کو کچھ پڑا نہیں. جس کو جو کچھ کہنا کہہ دے، میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. یہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کرتا ہے نا، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اس سے خوش کر دیتا ہے.
یہ سارے کوشچن ہوں گے اور اس کوشچن کا جواب دینا ہے اللہ کی عدالت میں. اور تیسرا سوال ہوگا میرے بندے تو بولتا میں گوگل پر دین کو سرچ کرتا تھا, گھر بیٹھے میں عالم بن گیا تھا, مجھے ضرورت نہیں پڑی, میں خود اپنے وقت کا مفتی تھا, سارے فتوے میں سرچ کر لیتا تھا. اچھا تو بڑا مفتی تھا, گوگل سرچ کرتا تھا دین کو سمجھنے کے لیے, چل ٹھیک ہے, کیا سمجھا, عمل کتنا کیا, یہ بول, شو کر تو اس پر کتنا عمل کیا. لوگ جو ہے نا گوگل سرچ کو دین سمجھ رہے, جانکاری کو دین سمجھ رہے. ارے ایکسپیرینس اور جانکاری میرے سے کئی گنا زیادہ شیطان کو تھی, کئی گنا زیادہ ایکسپیرینس تھا اس کو, شیطان کو جانکاری تھی. معلم الملائکہ تھا وہ, فرشتوں کا استاد, اور کوئی معمولی نہیں تھا وہ. تم کہتے یو ایس ریٹرن ہے, گلف ریٹرن ہے, سعودی ریٹرن ہے, یو کے ریٹرن ہے, جرمنی, اٹلی, فرانس, ہالینڈ, بیلجیم, سوئٹزرلینڈ ریٹرن ہے. بولے آپ کو پتا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں تھا, شیطان. جنت ریٹرن ہے, جنت ریٹرن کیا ہے وہ, جنت ریٹرن. وہاں سے دھتکارا گیا, ہکال پٹی ہوئی اس کی, ریجیکشن ہوا ہے وہاں سے اس کو. ہاں اس کا پاسپورٹ کینسل ہوا وہاں سے, اس کا ویزا کینسل ہو گیا, اب قدم نہیں رکھ سکتا وہاں, بینڈ لگ گئی اس پر. تو کیوں لگی بینڈ, اتنا بڑا عالم تھا وہ, معلم الملائکہ, جانکاری بہت تھی. اب لوگ میرے بزرگوں موبائل کے گوگل کے سرچ کو دین سمجھ رہے ہیں. تو اللہ پوچھے گا اچھا یہ دین تھا, بتا فالو کتنا کیا. یہ چیز صحابہ کو رلاتی تھی. اللہ کیا ہوگا ہمارا قبر میں آخرت میں جب تو یہ ہیرنگ کرے گا اور سوالات پوچھے گا. اس لیے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا انسان کے یہ پیر اٹھے گا نہیں زمین پہ جب تک وہ چند سوالات کا یہ جواب کوئی کیوں نہ ہو, اللہ پوچھے گا. اب اس چیز نے ان کی راتوں کے نیندیں حرام کر دی تھی. کن کی, صحابہ کی. کون صحابہ, جن کو دعوت کے راستے سے, تبلیغ کے راستے سے اللہ کے نبی نے اسٹینڈرڈ کیا, کھڑا کیا تھا, ان کا یہ حال تھا. کون, جن کو جنت سے سلام آتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن فی الجنہ. ٹھیکیدار تھے یہ جنت کے. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا اولئک هم الفائزون, یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے. اولئک هم الراشدون, یہ رشد و ہدایت والے. کون, صحابہ, جن کا برین واش کیا اللہ کے نبی نے تبلیغ اور دعوت کے راستے سے. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک حزب اللہ. کیا کہا اللہ نے, اولئک حزب اللہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ میری جماعت ہے. صحابہ کی جماعت کو اللہ نے کہا یہ میری جماعت ہے. اور کبھی تو اللہ ان کی جان کا اللہ کے دین پر لگنا, ان کے مال کا اللہ کے دین پر لگنا. آج چھٹاک, دیپاولی, دسہرا, پاڑوا, لگن سرا نہیں چھوڑتا ظالم, چھوڑنے کو تیار نہیں. ایسا بنا ہوا ہے پیسے کا پجاری, جیسے یہ پیسے بھی دفن ہوگا. اور وہاں صحابہ فل ان کی کمائی کا سیزن, فل کمائی کا سیزن. کھجورے پک کر تیار ہے, خوشوں کو شاخوں سے کٹ کرنا ہے, پھانٹیوں سے, اور ایکسپورٹ کرنا ہے. پورے دنیا میں صحابہ کی کھجوریں ایکسپورٹ ہوتی تھی, تیار ہے. اور نکل گئے, اللہ کا حکم آیا تو آج تو لگن سرا نہیں چھوٹتا اس کا, ختنہ نہیں چھوٹتی, منگنی نہیں چھوٹتی اس کی, رج جگہ اور ہلدی اور مہندی نہیں چھوٹتی اس کی. اور وہاں پورے سال کے روزے روٹی کا دار و مدار کھجور, سال میں ایک مرتبہ پکتی ہے, دیکھو تو منہ میں پانی آ جائے. پورے سال کے روزے روٹی, اور اللہ کا حکم آیا نکلو ہمارے راستے میں, چھوڑو اس کو ہمارے حوالے کرو. نکل گئے صحابہ. اللہ کو یہ نکلنا ایسا پسند آیا, اللہ نے ان کو کہا رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ نے کیا کہا, رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے مرد نہیں, ان کو کہا جواں مرد ہے, جواں مرد. ایسے جواں مرد ہیں, ان کا بزنس, ان کا مال, ان کا شاپنگ پلازا, ان کے فارم ہاؤس, ان کے ہاؤس, ان کی خوبصورت بیویاں, ان کے بچے, ان کے کاروبار, ان کا بزنس, ان کا شاپنگ پلازا. ان کو ہم سے رابطہ اور کانٹیکٹ کرنے میں رکاوٹ اور آڑ نہیں بنتا. اللہ نے ان کی تعریف کی قرآن میں. آج تو پٹی جانے نہیں دیتی گھر والی, بچے نہیں جانے دیتے. ابا تم کو ڈائبٹیز ہے, ابا کبھی بھی چکر آتی تم کو, کہ بزرگوں گھر میں رہے گا تو نہیں مرے گا, اللہ کے راستے میں مر جائے گا, کہ اس کو موت آئے. اللہ نے اس کا ڈکلیریشن کیا ان کو, کہ یہ ایسے مرد ہیں, ان کے گھر, ان کے باغات, ان کی فیکٹریاں, ان کی کھیتی, ان کی بیوی, ان کے بچے ہمارے دین کے کام میں ان کے لیے رکاوٹ اور آڑ نہیں بنتے. ہاں یہ بھولتے نہیں ہیں ان چیزوں کے اندر, ہم سے کانٹیکٹ کو ختم نہیں کرتے, ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اقام الصلاۃ, یہ نماز کے پڑھنے والے نہیں, نماز کے قائم کرنے والے ہیں. یہ جانتے ہیں نماز ہمارے مسائل کا حل ہے, نماز ہمارے پرابلم کو سالو کرنے والی چیز ہے. صحابہ جانتے تھے. تو اللہ نے کہا یہ نماز کے قائم کرنے والے, فاؤنڈیشن پر یہ مضبوط ہے, جمے ہوئے. اور ہم نے جو ان کو مال دیا ہے نا, اللہ کہہ رہا ہے یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اپنے مالوں کو ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں. پھر آگے کہا یہ سب کائے کو کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں یہ؟
کا یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار، یہ سب اس لیے یہ کرتے کہ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی آخرت کے دن سے، اللہ کے عذاب اور پکڑ والے دن سے یہ ڈرتے جس دن ہم دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی، پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دے دیا، اللہ اکبر، دنیا کے اندر ہی کہہ دیا ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ عرش سے سلام آ رہے، جن گھوڑوں پر بیٹھ کر یہ سفر کرتے تھے نا، اللہ ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں عرش پر کھاتا تھا، لیکن میرے بزرگوں ان سب کے باوجود یہ مطمئن نہیں تھے آخرت کے اعتبار سے، اللہ کی ہیرنگ اور کورٹ کے اعتبار سے یہ سیٹسفائز نہیں تھے، مطمئن نہیں تھے، ہر وقت ڈرتے تھے کیا ہوگا ہمارا، کیا ہوگا ہمارا، جبکہ حضور نے اطمینان دلایا ان کو، مطمئن کیا، لیکن یہ مطمئن نہیں ہوئے۔ حضور نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے، یعنی کیٹیگری دیکھو ان کا درجہ، حالانکہ حضور کیا فرمایا لا نبی بعد، میں آخری نبی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری کے اس درجے کے صحابی کے یہ نبی بنائے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس عمر کا یہ حال تھا میرے بزرگوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، ایسی اپنے آپ سے کہتے ہیں او عمر کاش تیرے کو تیری ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا، جنا ہی نہیں ہوتا تیرے کو، عمر کیا ضرورت تھی تیرے دنیا میں آنے کی، ارے کل اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں اس رب کو کیا جواب دے گا تو اور کیا منہ دکھائے گا۔ کبھی فرماتے اپنے آپ سے عمر کاش تو کوئی درخت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور وہ مار لیتا، تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا، پھر وہ مینگنی سوکھ جاتی، ہوا کا جھونکا اس کو لے جا کر کہیں پٹک دیتا اور وہ پھر مینگنی مٹی بن جاتی۔ عمر ارے اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی۔ میرے بزرگوں یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وصیت کی اپنے بیٹے کو، کیا وصیت کی؟ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہا عبداللہ جب تم یہ دیکھو میں مر رہا، میری جان نکل رہی ہے، میری روح نکل رہی ہے، تو کہا عبداللہ بیٹا میری باڈی ہے نا، میرا جسم، اس کو تم مٹی میں ڈال دینا، مٹی میں۔ گورنر ہے گورنر، کیا کہہ رہے عبداللہ میری باڈی کو مٹی میں ڈال دینا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نکل رہی تھی، یہ اپنے گال، یہ ناک، یہ پیشانی، یہ ہونٹ اس طرح سے مٹی میں ملتے تھے جیسے بچہ کیسے مٹی میں لوٹتا ہے، ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو مٹی میں مل رہے تھے اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے او عمر، اے عمر، اے عمر، اگر اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا۔ کبھی فرماتے کاش عمر کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے۔ یہ وہی عمر فاروق بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں۔ کون ہے یہ حذیفہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار لوگوں میں سے تھے یہ، بہت سے ایسی سیکریٹ باتیں، خاص باتیں جو کوئی نہیں جانتا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، حضور کے رازدار تھے یہ۔ اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ حذیفہ مدینے میں بلیک لسٹڈ کون کون ہے؟ بلیک لسٹڈ کس کو کہتے ہیں؟ منافق۔ کیا مطلب منافق کا؟ زبان کا مومن، دل کا بے ایمان، اس کو اسلام سے، مسلمانوں سے، اللہ کے دین کے، اللہ سے، رسول سے بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، دین کے دشمن تھے یہ، اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے یہ۔ اور وہ کون کون ہے؟ اللہ کے نبی ان کو جانتے تھے، اللہ کو نبی کو پتا تھا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑا، چل حذیفہ میں تیرے کو بتاؤں مدینے میں منافق کون کون ہے، اور کہا دیکھ حذیفہ کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ سب بلیک لسٹڈ ہے، یہ سب منافق ہے۔ حضور نے ان کو بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کو پٹاتے، دوستی کرتے، ان سے ہاتھ بڑھاتے دوستی کے لیے اور کہتے دیکھ حذیفہ وہ جو تیرے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتلائے نا، کون ہے منافقین؟ ایکس وائی زیڈ،
اپنے کو کچھ لینا دینا نہیں، اس لیے جو بھی ہوگا سو ہوگا حذیفہ، میں نہیں پوچھتا کون کون ہے اس میں، بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتا، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کو منافقین کے نام بتائے، ان منافقین کے فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے، میرا نام تو نہیں ہے؟ ارے رتنا گیری والوں، کوکر نگر والوں، ادھم نگر والوں، وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے، وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ اصل میں ہمارے تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، جو ہم پر کنٹرول کرنے والی چیزیں وہ نکل گئی، اس لیے ہم بے کنٹرول ان کنٹرول ہیں۔ اس کا خوف نکلا، اس کی خشیت نکلی، اس کی عظمت نکلی، اس کی بڑائی نکلی، اس کا دھیان نکل گیا۔ میرے بزرگوں، یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ اجتماعات، اور یہ گھر کی اور مسجد کی تعلیم اور مسجد کی آبادی والا عمل، ان سب کا مقصد اور نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت دیتے دیتے جس سطح پر لا کر چھوڑا اور پھر دنیا سے چلے گئے، یہ امت بھٹکی اس سطح پر آ جائے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اپنی امت کو اس مقام پر لانے کے لیے جتنا مجھے مارا اور پیٹا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے رلایا گیا، آپ فرماتے اتنا کسی نبی کو نہیں رلایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا اللہ کے نبی فرماتے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ سارے نبیوں کا رونا، سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف رکھ دو، اور اللہ کے نبی کا دکھ اور تکلیف کو ایک طرف رکھ دو، اور 1,00,000 کے مقابلے میں اللہ کے نبی کا غم اور آپ کی تکلیف کو آپ بڑا ہوا پاؤ گے۔ اللہ کو یہ کہنا پڑا، اللہ کو کہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی قوم بھٹکے ہوئے لوگ، یہ نافرمان لوگ اگر آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہلاک کر دو گے، اپنے آپ کو ختم کر دو گے، اپنے آپ کو۔ قیامت جب قائم ہوگی نا رتنا گیری والوں، اس کی عدالت کے کٹہرے میں میں اور آپ ہوں گا، ہوگی ہاتھ اللہ کا اور گریبان میرا اور تمہارا، اور اللہ پوچھے گا اور رتنا گیری والوں تم تک دین پہنچانے کی وجہ سے تمہارے نبی کا بائیکاٹ ہوا، تمہارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تمہارے نبی کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، 7.5 کلومیٹر تک تو سانس لینے نہیں دیا طائف کے اندر، اتنا دوڑایا کہ اللہ کے نبی چل نہیں سکتے تھے، دونوں جوتوں کے اندر آپ کے خون جمع ہو گئے۔ اما جان مائی صدیقہ بات چیت میں لگی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میاں بیوی کی ہسبینڈ اینڈ وائف کی بات چل رہی تھی، زبان سے پوچھ بیٹھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجی اجی اجی، اتنا تو بولو میرے کو، تم پر تمہاری زندگی میں سب سے سخت دن کون سا آیا؟ چونک گئے آپ، عائشہ یہ کیا تم نے سوال کیا؟ پوچھا تو یہ پوچھا تم نے، یہ پوچھا، یہ پوچھنا تھا تمہیں کہ عائشہ جب تم نے پوچھا تو میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی دوں گا۔ پھر فرمایا عائشہ میں تیرے کو کیا بتاؤں، طائف کا زخم ابھی تک ہرا ہے، یہ سوکھا نہیں ہے، یہ زخم بھرا نہیں ہے، ابھی تازہ ہے میرے سینے میں یہ زخم، حالانکہ کئی سال ہو گئے تھے اس واقعے کو۔ فرمایا عائشہ میں نے اپنی قوم کے سرداروں کو دعوت دی، انہوں نے میرا مذاق اڑایا، کہا وہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نبی نہیں ملا جس کو نبی بنا کر بھیجتا ہو۔ عائشہ ایک سردار نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، ہمارے شہر سے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے تم کو ہمارے یہاں پر، جو بات تم کر رہے ہو اگر وہ سچی ہے تو اس کا انکار خطرے سے خالی نہیں، اور تم جھوٹ بول رہے ہو تو ہم جھوٹے آدمی سے بات سننا نہیں چاہتے، نکلو یہاں سے۔ کہا عائشہ انہوں نے بڑی بے رخی سے میرے ساتھ معاملہ کیا، یہاں تک کہ میرے پیچھے آوارہ اور بدماش اور ٹپوریوں کو لگا دیا، جنہوں نے مجھے پتھروں سے مارنے شروع کیا۔ کہ عائشہ اتنے پتھر مجھے مارے کہ میرے دونوں جوتیوں میں خون جمع ہو گیا، اور میں چل نہیں پاتا تھا، میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، یعنی چکر آ گئی تو میں زمین پر بیٹھ گیا، لیکن اس پر بھی میری قوم کو مجھ پر دیا اور ترس نہیں آئی، بھوکے شہر کی طرح وہ مجھ پر بچ کے میرے دونوں ڈن کو، دونوں بازوں کو پکڑا انہوں نے اور مجھ کو کھڑا کیا۔ کہ عائشہ میرا قدم اٹھتا تھا ان کے پتھر برستے تھے، کہ عائشہ وہ تکلیف میں آج تک نہیں بھولا ہوں۔ اللہ کہے گا اوہ تکنا گیری والوں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بائیکاٹ ہوا ہے، تمہارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تمہارے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت میں نعرے لگاتے ہو۔ یہ 2025 میں 2025 اور 2026 میں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا تھا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نبی کی امت مرتد ہو رہی تھی،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان بچیاں اپنی چوائس، اپنی امنگ، اپنی ارمان، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ کر منشائی زندگی گزار رہی تھی، مرتد ہو رہی تھی. وہ عورت نگینے والوں، تم دیکھ لیتے ہو تمہارے علاقے کا، تمہاری بستی کا، تمہارا اپارٹمنٹ کا، تمہاری سوسائٹی کس رخ پر جا رہی ہے. تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا نعرہ لگاتے ہو، دم بھرتے ہو. جس زمانے میں ہمارے نبی کے دین کی دھجیاں اڑ رہی تھی، دین کے جنازے نکل رہے تھے، بتاؤ کوکن والوں، رتن گیری والوں، تم نے کیا قربانی دی، کتنی جان لگائی دین کو زندہ کرنے کے لیے، کتنا مال تم نے خرچ کیا. اللہ کی عدالت میں جواب دینا بھاری ہو جائے گا رتن گیری والوں. آخری حج سرکار کا، آخری حجۃ الوداع، 1,00,000 کا مجمع ہے. حضور نے امت پر اس کی ذمہ داری ڈالی، کہا دیکھو شاید آئندہ سال تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. چیخیں نکل گئی صحابہ کے، رونے لگے. یہ کیا فرما رہے آپ؟ کہاں پہلے یہ بولو میں نے دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا تم تک. 1,00,000 نے کہا اللہ کے نبی دین کیا پہنچا، اس کے حق ادا کر دیا تو نے پہنچانے کا. اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا کہ اگر تو گواہ ہے میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچایا. پھر صحابہ سے کہا شاید اب میرے کو تم نہیں دیکھ پاؤ گے، لاسٹ ایئر یہ میرے زندگی کا آخری سال ہے، آئندہ میرے کو نہیں تم دیکھ. چیخیں نکل گئی، دھاڑے مار کر صحابہ رونا شروع کر دیے. یعنی حضور نے اپنی موت کی خبر دی تھی. لیکن کہا سنو سنو سنو، حضور نے کہا میں تم سے کہتا ہوں جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک میرے دین کو پہنچاؤ. بس کیا تھا، صحابہ مدینے کی ویلو، مدینے کا مقام، مدینے کا ہائیسٹ سٹی ہونا، کہ مدینے کی ایک نیکی 50,000 کے بھاؤ میں جاتی ہے. مدینے میں حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، ہم مدینے میں حضور کی مجلس اٹینڈ کرتے، یہ آ کے سرکار کی زیارت کرتی ہے. حضور نے ذمہ داری دی، حضور کی معیت کو، حضور کی سنگت کو، حضور کے ساتھ کو قربان کر دیا اور ہمیشہ کے لیے مدینہ کو الوداع کر ڈالا. آج نکاح ڈالو، 1,00,000 تھے حج میں صحابہ کے ساتھ. آخری حج میں 1,00,000 کا مجمع تقریباً تھا. مشکل سے 10,000 صحابہ کی قبریں تم کو مدینے میں ملیں گی، بڑی مشکل سے. یہ 1,00,000 کہاں گئے؟ کوئی روس، کوئی چین، کوئی آسٹریلیا، کوئی نیوزی لینڈ، کوئی فیجی، کوئی انڈونیشیا، کوئی ملیشیا، کوئی تھائی لینڈ، کوئی سنگاپور، کوئی بینکاک. تو میرے بزرگ کو کوئی جرمنی، کوئی اٹلی، کوئی فرانس، کوئی ہالینڈ، کوئی سویڈن، کوئی بیلجیم، کوئی ناروے، تو کوئی UK، کوئی امریکہ، تو کوئی افریقہ، کوئی شام، کوئی لبنان، کوئی فلسطین، کوئی اردن. ارے پوری دنیا میں تم کو صحابہ کی قبریں ملیں گی. کوکن والوں کھانے کمانے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ اللہ کے دین کا پرچار اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے گئے. اگر یہ صحابہ جیسے آج میری بڈی، میری گھر والی میرے کو نہیں جانے دیتی اللہ کے راستے میں، اور میں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، یہ گھر چھوڑنے کو تیار نہیں، جاب چھوڑنے کو تیار نہیں، جاب کو آگے پیچھے کرنے کو تیار نہیں، وداؤٹ پے لیو لے کر تبلیغ کرنے کو تیار نہیں. یہی مائنڈ، یہی سوچ، یہی فکر صحابہ کا ہوتا. کیا ضرورت مدینہ چھوڑ کر باہر جانے کی؟ ہم تو سرکار کے شہر میں رہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ مدینہ چھوڑ کر باہر نہ نکلتے نا، یہ جتنا بیٹھا ہوا مجمع ہے نا رتنا گیری کا پنڈال کے اندر، باہر دائیں بائیں پتہ نہیں کون سے بھگوان کے سامنے گھنٹہ بجا رہا ہوتا اور کون سے غیر اللہ کے سامنے اس کا سر جھک رہا ہوتا. یہ ان صحابہ کی قربانی ہے، کان کھول کر سن لو، جنہوں نے اپنے جنازے اللہ کے راستے میں دفن کروائے. قیامت میں پوچھے گا اللہ تو اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتا. دھجیاں اڑ رہی تھی، دین کے جنازے نکل رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر حملہ ہو رہا تھا، اور تیرے ایمانی غیرت کہاں سو گئی تھی؟ اللہ پوچھے گا، جواب دینا بھاری ہو جائے گا. ایک حج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا، یہ سوچا کہ مکے والے تو بات سنتے نہیں ہیں، چلو حج میں باہر کے بہت لوگ آتے، آزو بازو کے قافلے، چلو میں نئے لوگوں کو دعوت دوں، اس طرح میرا دین پروان چڑھے. حضور نے انٹری ماری مدینے کے، مکے کے اندر، مینا کے اندر خیمے لگے ہوئے، ایک ایک کے پاس جا جا کر اس کو دعوت دے رہے، اس کو دعوت دے رہے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں. ایک قبیلے سے آپ نے بات کی، آپ اس کو دعوت دے رہے تھے، میں اللہ کا نبی، میں یہ کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں. اس نے بات تھوڑی سی سنی تھی. ایک مکے کا رہنے والا قریب سے گزرا، حضور کو دیکھا دعوت دے رہے. اس نے قبیلے والوں کو کہا بھائی پاگل آدمی ہے، کہاں نات کو لگے اس کی، نعوذ باللہ یہ پاگل ہے. اللہ کے نبی کو پاگل بتلایا اس نے، کہیں پاگل ہے، کہاں یہ پاگل ہے. انہوں نے حضور کو پکڑ کے ڈھکیل دیا. جب یہ آدمی پاگل ہے تو پاگل کی کیا بات سنیں. آپ اسی حال میں لڑکھڑاتے اٹھتے، ہے کوئی اللہ کے دین کا مددگار، ہے کوئی میری بات کو سننے والا، ہے کوئی اللہ کے دین کو پانی پہنچانے والا. کوئی سننے کو تیار نہیں. حضور کی نگاہ پڑی، ایک قبیلہ تھا ایک دم ادھر پنڈال کے باہر کونے میں، دور جا کے بیٹھا تھا.
اللہ کے نبی وہاں گئے، اس کو اپنے آئیڈینٹی بتلائی، میں اللہ کا نبی، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، ساری اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کیسی مہان شکتی کا مالک ہے، اور اللہ کیسے سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کا آئیڈینٹی پریچے کرایا ان کو۔ اللہ کا کرنا وہاں کوئی سن نہیں رہا تھا، اس نے سب سنی بات قبیلے نے، اور کہا آپ کی بات پٹی ہم کو اچھی لگی، لیکن ہمارا سردار ہے ہمارے قبیلے کا، آپ اس کو دعوت دو، اگر وہ قبول کر لے تو ہم سب تمہاری بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے اندھیرے میں اللہ کے نبی کے ہاتھ چراغ لگ گیا، آپ کے دل میں ایک امید اجاگر ہو گئی، امید جاگی آپ کے دل میں کہ چلو یہاں کوئی بات بھی نہیں سن رہا تھا، کچھ تو ایسے بھی نہیں جنہوں نے کم سے کم بات تو سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سردار کے انتظار میں وہاں بیٹھ گئے، ابھی وہ آئے تو اس کو میں دعوت دوں گا۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں قبیلے کا سردار آیا، اور جیسے اس نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قوم کے پاس، قبیلے کے پاس بیٹھا ہوا، مرتا کیا نہ کرتا، غصے کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ یہ بدبخت پہلے سے اللہ کے نبی کو پہچانتا تھا، دیکھ کر کہنے لگا اس آدمی کو یہاں کس نے بٹھایا، کیوں بیٹھا یہ آدمی ہمارے اپنے آدمیوں کے پاس، اس کو کس نے بٹھایا، کس نے پناہ دیا؟ جب اس کو پتا چلا اس کے اپنے قبیلے نے، اس کے اپنے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بٹھایا، تو کہنے لگا اگر میرا قبیلہ، یہ میری قوم اس آدمی کو یہاں نہ بٹھاتی، میں تو سب سے پہلے اپنی اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتا۔ کہنے لگا سب سے گھٹیا قسم کا، گرا ہوا قسم کا نعوذ باللہ کوئی شخص مکے کے اندر، وہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک امید تھی رتنا گری، اور اس پر بھی پانی پھر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نا امید ہو کر اٹھتے رہے۔ آپ نے اپنی اوٹنی کی نکیل پکڑی، مہار سنبھالی، اور اس پر سوار ہونا چاہ رہے تھے۔ اس ظالم سردار کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزہ۔ اس بدبخت نے اپنے اس نیزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی سے چھپوایا، اور نیزہ اوٹنی کو چھپنا تھا، لگنا تھا، وہ اچھل پڑی، بھدک گئی وہ، اور اس کا بھدکنا تھا، اچھلنا تھا، چاروں خانے چت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گر پڑے۔ اس بدبخت نے ہمارے نبی کو اوٹنی پر سے نیچے گرا دیا۔ آپ اسی حال میں اٹھتے ہیں، اپنے کپڑے کو جھٹکتے ہوئے دوبارہ اٹھ کے مہار نکیل پکڑ کے اس کو آگے لینا چاہ رہے تھے کہ قوم نے دیکھا، ارے ہمارے سردار نے تو اچھا خاصا ایک کھیل تماشا کر ڈالا، یہاں پر ایک آدمی اوٹنی پر بیٹھا، اس کو گرا دیا اوٹنی پر سے۔ اس میں کہ ایک بدبخت آیا، اور آ کر اس نے اللہ کے نبی کا گریبان پکڑا، اور فیس ٹو فیس اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر تھوکا۔ دوسرے بدبخت نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے نبی کے سر پر مٹی ڈالی، اور اسی میں ایک تیسرا بدبخت آیا، اس نے اللہ کے نبی کے کپڑے پھاڑ دیے، کپڑے اللہ کے نبی کے پٹھے ہوئے، سر غبار آلود ہے، چہرے پر تھوکا ہوا ہے۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتا چلا میرے ابو کا مکے میں یہ حال ہوا ہے۔ یہ معصوم پانی کا پیالہ لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچتی، کیا دیکھتی ہے، کپڑے چاروں طرف سے پھٹے ہوئے، چہرہ غبار آلود ہے، سر پر داڑھی پر مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرے پر تھوکا ہوا ہے۔ یہ معصوم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے لپٹ گئی، اپنے باپ سے چمٹ گئی، اور اپنے معصوم دوپٹے سے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کا چہرہ صاف کرتی ہے، اپنے باپ کے سر کی مٹی جھاڑتی اور پوچھتی ہے ابا یہ کس نے تھوکا ہے آپ کے چہرے پر، ابا یہ کپڑے آپ کے کیسے پھٹ گئے؟ ابا بولتے کیوں نہیں، یہ مکے والے آئے دن کیوں آپ کو ستاتے، ابا کیوں آپ کو یہ مارتے، ابا یہ آپ کو کیوں تکلیف پہنچاتے، ابا بولو نا کیا کیا ہے آپ نے ان کا جو آپ کو ستاتے، ابا یہ کپڑے کیسے پھٹ گئے آپ؟ بیٹی سوال پر سوال کیے جا رہی اور روئے جا رہی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں کا باندھ ٹوٹ گیا، اور اللہ کے نبی نے رونا شروع کر دیا۔ آپ بھی رو رہے اور بیٹی بھی رو رہی ہے، ہزاروں قطار آنسو رہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا زینب زینب بیٹی تم رو مت، بیٹی تم غم مت کرو، بیٹی تم اپنے باپ کی فکر نہ کرو۔ کہا زینب میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کا لایا ہوا دین ایک نہ ایک دن وہ اللہ ہر کچے پکے مکان میں اس کو داخل کر کے چھوڑے گا۔ کہا بیٹی سن لے، کوئی عزت کے ساتھ آتا ہے تو عزت کے ساتھ، ورنہ اس کو ذلیل ہو کر ہی آنا پڑتا ہے۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے رتنا گری والوں، ہمارے بننے کا، پنپنے کا، سورنے کا، سجنے کا، ترقی کا
تزکیے کا، تربیت کا اور ہدایت کا راستہ یہ دین اور دین کی محنت ہے، یہ دعوت اور دعوت کی محنت ہے۔ کان کھول کر سن لو، اس سے جان بچاؤ گے، اس سے کمپرومائز کرو گے اور اس سے بھاگو گے، اس سے اعراض کرو گے نا، آپ کان کھول کر سن لو، وہ اللہ میری تمہاری سانسوں کا دشمن بن جائے گا، وہ اللہ میری تمہاری کمائی کی برکتوں کی واٹ لگا کر جنازہ نکال کر رکھ دے گا، وہ اللہ میری تمہاری راتوں کی نیندوں کو حرام کر کے چھوڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کو مسلمان پیارا نہیں، اللہ کو اپنا دین پیارا ہے۔ کان کھول کر سن لو، جتنے وعدے قرآن پاک میں سب دین والوں کے ساتھ ہے۔ عزت کا وعدہ، نجات کا وعدہ، سربلندی کا وعدہ، زمین پر خلافت کے دینے کا وعدہ، پرابلم سالو کرنے کا وعدہ، اس ذلت کی پستی سے نکال کر عزت کی بلندی اور چوٹی پر قرآن اٹھا کر دیکھ لو، سارے وعدے دین کی شرط، دعوت کی شرط، ایمان کی شرط کے ساتھ ہے۔ اللہ کہہ رہے تم کو نجات دیں گے، کون سا چینل ہے نجات کا؟ اللہ کہہ رہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، نجات ملے گی کن کو؟ جو مومنین کاملین میں سے۔ اللہ کہہ رہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہے کو ٹینشن لے رہے، گھبرانے کا کو فکر کیوں کر رہے تم؟ اللہ کہہ رہے تم ہی سربلند رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومیں گی، لیکن یہ ان ہے نا، یہ علماء بیٹھے تم کو بتلائیں گے، ان شرطیہ ہے، ان کنتم، اگر تم مومنین کاملین میں سے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہم تم کو عزت دیں گے۔ کون سا چینل ہے عزت کا؟ اللہ کہہ رہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کہہ رہے میرے خزانے سے اترتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے میں اتارتا ہوں عزت کو، اور اللہ کہہ رہے مومنین کاملین کو میں عزت دوں گا۔ یہ محنت کائے کی ہے؟ اسی دین کو زندگی میں زندہ کرنے کی محنت ہے۔ کوئی مائیکل اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا میرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا بول بابا شو کر کتنا لگایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ امت کو اللہ کی عدالت میں جواب دینا بھاری پڑ جائے گا، اس لیے ہماری اس مجمع سے گزارش ہے، درخواست ہے، یہ مجمع اس مجلس میں طے کر لے کہ انشاءاللہ یہ جو محنت ہے دعوت کی نقل و حرکت، ہمارے یہ مجمع اس کام کو، اس دعوت کو، اس تبلیغ کو، اس نقل و حرکت کو موت تک اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا۔ کرو گے میرے بزرگوں؟ کھانا کمانا، بچے پیدا کرنا، جاب کرنا، فورن جانا کمانے کے لیے، یو ایس پاسپورٹ، یو کے پاسپورٹ بنانا حرام و ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اسے اللہ نے ضرورتیں بھی پیدا کیے، تو کیا ضرورت کا پورا کرنا حرام ہے کیا؟ گھر والے کے پاس سونا، بچے پیدا کرنا، دنیا کمانا، مکان کرانا، فلیٹ اور فارم ہاؤس اور رو ہاؤس بنانا حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن میری تمہاری زندگی کا مقصد فقط مال کمانا، مکان بنانا، دکان چلانا، بچے پیدا کرنا بن جائے، اور ہم اپنی آخرت کو بھول جائے کہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ نقل و حرکت اس خطرے سے امت کو باہر نکالنے کے لیے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو ضرورتیں بھی اسی نے پیدا کی ہے، تو ضرورت کا پورا کرنا حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن آدمی موت اور سکرات اور قبر کو بھول کر دنیا کا پجاری بن جائے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے جس سے یہ تبلیغ امت کو باہر نکالنا چاہتی ہے اس دھوکے سے۔ اس لیے آخری بات ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ کتنے رتنا گری ڈسٹرکٹ میں بے پڑھے لکھے ہوتے بیچارے، گاڑی مٹی کا کام کرتے، گونڈی کام، ستاری کام، بیگاری کام، مستری کام، دن بھر پسینہ ٹپکانے کے بعد اللہ شام کو ان کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی ان کو دیتا ہے۔ میرے بزرگوں کو کن والوں، ہم اور آپ اللہ کے دین کا کام کرے، پھر وہ اللہ میرے کو تم کو بھوکا مارے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ بننے والی محنت کرنے والے کو اللہ روزی پہنچا، ہم نبی کا کام کر کے ہم بھوکے مرے، نہیں ہو سکتا۔ ایک گھر میرے کو بتاؤ نا تمہارے پورے رتنا گری میں، یہ جب سے تبلیغ والے کے نعت کو لگا، بھیک کو آیا، بھیک کو، بازار پیٹ میں اس کی گھر والی مرکز کے پاس کھڑے ہو کے جمعہ کو بھیک مانگتی ہے، بولے راج نگر کے مرکز میں اس کے شب گزاری کے اندر اس کے بال بچے کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں۔ کائے کو بھیک مانگ رہے؟ بولے تبلیغ میں لٹ گئی، میں تباہ ہو گئی، برباد ہوگی، میرے شوہر نے تبلیغ میں میرا گھر بیچ دیا، میرے زیور بیچ دیا، میرے میرے کنگن، میری چوڑی، میرے ٹپس، میری آئرنگ، میرے جھمکے، میرے بالی سب بکا دیا، بولے اس نے تبلیغ میں، اب میں بھیک مانگ کے نہیں کھاؤں گی تو کیا کروں گی؟ ارے ایک گھر میرے کو ایسا بتا دو جو تبلیغ میں تباہ اور برباد ہو گیا، اور تم کو اسی رتنا گری میں 50 فیملی بتا سکتے ہیں، کوئی جوئے پہ لوٹا، کوئی رنڈی کے اڈے پہ لوٹا، کوئی مٹکے کے اڈے پہ لوٹا، بمبئی جا کے ریس کھیل کر ریس پہ لوٹا، کوئی شراب کے اڈے پہ لوٹا، اور ایسا لوٹا اس کے باپ دادا کی زمینیں تھی نا، دکان اور مکانیں، کوڑیوں کے دام بکے ہیں، کوڑیوں کے دام 50 فیملی ملے گی، یہاں نہیں لوٹا تو بمبئی میں جا کے لوٹ کر آیا، ایسے 50 ملیں گے تم کو۔ میرے کو ایک فیملی بتاؤ تبلیغ میں برباد ہو گیا، نہیں بتا سکتے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ارے جن کے کھانے کے وعدے تھے نا، اللہ نے ان کی نسلوں کے روزی روٹی کا دروازہ تبلیغ کی برکت سے کھولا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آئیڈیل آج کا ایرا گہرا نتو خیرا نہیں ہے، ایکسیپٹ کرتے ہیں،
کہ امت میری تمہاری ذات پر نہیں جمے گی، امت صحابہ کو دیکھیں گے اور صحابہ پر جڑیں گے اور دنیا بھی اسی پر جائے گی. ہماری تمہاری کیا مثال دے؟ صحابہ کو دیکھو نا، کیا تھا ان کے پاس؟ ننگی بھوکی قوم، گری پڑی قوم، دانتوں سے پتے چاپتی تھی، پیٹوں پر پتھر باندھتی تھی، لیکن اللہ کے دین کے کام کو انہوں نے بیس بنایا، زندگی کا مقصد بنایا. تو فرماتے تھے اللہ کی قسم، جن ہاتھوں سے ہم بھوک کی وجہ سے دانتوں سے پتے چباتے اور پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے، ہم نے انہی ہاتھوں سے پھاوڑوں سے گولڈ، پھاوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے. کبھی دیکھا کہ رتنا گیری والوں خواب کے اندر بھی پھاوڑوں سے سونا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے تقسیم کیا پھاوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے. فرماتے تھے ہم ذلیل تھے، ذلیل، کوئی ہم پر حکومت کرنے کو تیار نہیں. ہم غریب تھے، ہم ذلیل تھے، کوئی ہم پر حکومت کرنے کو تیار نہیں. ہمارے پیٹ بھرنے کے وعدے تھے. فرماتے تھے اللہ کی قسم، جب تبلیغ کو، دعوت کو عنوان بنایا، زندگی کا بیس بنایا، تو فرماتے تھے اللہ نے دنیا کے ملکوں کی گورنریاں ہمارے قدموں میں لا کے ڈالی ہیں. ایک بات سمجھ دو، دین کی برکت سے تو اللہ دنیا دے دیتا ہے، جیسے صحابہ کو جو بھی ملا سب دین کی برکت سے ملا. لیکن رتنا گیری والوں، دنیا کے چینل سے کسی کو دین نہیں ملتا جیسے صحابہ، ان کو سب اللہ نے دین کی برکت سے دیا. اس لیے اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ آگے بڑھو. اپنے کو نہیں پتا کہ اجتماع تمہارا ہمارا کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع ہے. بہت ہو گیا اجتماع کا، کوئی ٹینشن لے رہے، ابھی تیز دن آنے والی قیامت، اس کو بہت دن ہے، بہت ٹائم ہے، ابھی اتنی جلدی نہیں آئی. لیکن میں اور آپ زندہ رہیں گے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنو، پھر بات ختم کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نکاح کی تیاری میں ہوتا ہے، ہو گیا اس کا نکاح کی، لڑکی ہے، چھپڑی کہا کہ بولے گوڑب کی، پاوس کی، ناٹے کی، بولے پنوڑ کی. اب ہو گیا، اب بولے یہ کوکر نگر ادھم نگر میں کہاں، بولے گچھ منٹ کے اندر. اپنی تو ممبئی سے 10 لگژری آنے والی، اور یہاں تو اتنا بڑا منگل کاریالیہ ہے نہیں، ویڈنگ ہال ہے نہیں، پھر کیا کریں گے؟ بولے جائیں گے، بولے گوا ہائی وے پر، بامبے روڈ پہ، بامبے گوا ہائی وے، بڑے بڑے لان سے 2-2 5-5 لاکھ روپے اس کے کرایہ ہوتے ہیں. پارکنگ کے بھی فل اسپیس ملتا ہے وہاں پر، ماشاءاللہ روم وغیرہ بھی مہمانوں کے لیے، بولے ساری سویدھائیں ہوتی ہیں. بولے اس نے بک کیا، ارے بولے 3 لاکھ روپے، ارے جان دو، بولے شادی کیا بار بار کرتے کیا؟ بولے وہ بک کیا. اب بولے اپنے کو کوکنی ڈش نہیں کھلانی کا، بولے اب بولے بمبئی بھی نہیں، بولے اپن بولے حیدرآباد سے کیٹرس منگائیے. گیا حیدرآباد، کیٹرس کو آرڈر دیا، مغلئی کھانے مانگتا، بولے اپنے کو حلیم چاہیے، حریص چاہیے، دم بریانی چاہیے حیدرآباد کی. اس نے وہ بک کیا. بولے ایک طرف ٹھنڈی ہے نا، بولے کافی کا کاؤنٹر بھی رکھیں گے، بولے ایک طرف کولڈ ڈرنک رکھیں گے، بولے فروٹ، جس کو کولڈ ڈرنک پینا کولڈ ڈرنک پی گا، جس کو چائے کافی چاہیے وہ چائے، ساتھ میں بولے کچھ شوقین پان کے ہوتے، بولے کاؤنٹر اپن اس کا بھی سب سیٹنگ میں لگ گیا. اب اس کو فون کرے، کہاں ہے؟ بولے میں کھیڑ میں. کہاں ہے؟ بولے میں داپوڑی میں. کہاں ہے؟ بولے میں مندن گڑھ میں ہوں. بولے کہاں ہے؟ بولے میں چپلون میں ہوں. بولے کہاں ہے؟ میں ساوڈا میں ہوں. کیوں؟ بولے یار شادی کا کارڈ بانٹ رہا. ابھی کہاں ہے؟ بولے بمبئی میں. بھی کہاں ہے؟ بولے پونا میں. پیر اس کا زمین پر ٹکتا نہیں ہے. فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے. کیا ہو گیا یہ کوکنی کو؟ فرشتے آپس میں بولتے یہ کوکنی کو کیا ہو گیا؟ چھوکری کے ناک کو لگ کر چھوکری کے چکر میں پاگل ہو رہا ہے، ایڑے چارے کر رہا ہے. اس کو پتا ہے جس لڑکی کے ساتھ اس کا انگیجمنٹ ہوا ہے نا، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے، کیا ٹچ کرے گا اس کو، کیا کس کرے گا، کیا اس کو چھوئے گا. اور یہ اپنی گھر والی کا چہرہ بھی نہیں دیکھے گا اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آنے والا ہے. 1 مہینہ 15 دن کے بعد اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہے، اور 1 مہینہ 4 دن کے بعد تو اس کو اٹھانا ہے. 15 شعبان کو کنفرمیشن لیٹر ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے. یہ اپنی گھر والی کے ساتھ نہیں سوئے گا، اس کو دیکھے گا بھی نہیں. لوگوں کے شادیاں ہونے کی تیاری ہوتی ادھر جنازے اٹھتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کی حدیث کا خلاصہ میں تم کو سنا تھا. کتنے کیسز ہوتے، لڑکی کا انتقال ہو گیا، لڑکا حادثے میں چلا گیا، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو فرشتہ کہتا ہے یہ چھوکری کے ناک کو لگ کے ایڑے چالے کر رہا، کہاں ملنے والی اس کو چھوکری کی سنگت؟ اس سے پہلے ہمارے پاس آنے، اس کو اٹھانا ہے 15 شعبان کو. ساری تقدیر کے فیصلے ہوتے شب برات کو، کون مرے گا کون جیے گا. تو فرشتہ کہتا ہے ہو گیا، آ گیا، وارنٹ ہے اس کے نام کا. حضور فرماتے آدمی مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے، بابا پہلے اپن ہم تو ہمارے دو تھے، گاڑی چل جاتی تھی بولے گاؤں کے پرانی گھر میں. اب تو بچوں کے بچے ہو گئے، بہویں آ گئی، داماد آ گئے، فیملی بڑھ گئی. بولے اب گھر چھوٹا پڑ رہا، کوئی بات نہیں. بولے ابا کا ہے نا، بولے زمین لی ادھر، بولے کرلا کی طرف، راجوڑی کی طرف. اندر میں بولے بالکل کیا کہتے ہیں سمجھ ٹچ ہے، وہ سی ٹچ ہے، بالکل بہت بھاری بنے گا. بولے بنگلہ ادھر. اب اس نے پلاننگ کیا بندی کا. ادھر بولے اپنے کو بمبئی پونا کے آرکیٹیکٹ نہیں چاہیے، بولے بنگلور کے آرکیٹیکٹ بہت مشہور ہوتے ہیں. اس نے بنگلور کا ارینج کیا آرکیٹیکٹ، وہاں جا کے اپنا پورا رو ہاؤس کا پلاننگ کیا.
बोले बच्चों की कार भी रहेंगी, बोले बहुत झगड़े होते कार के लिए, इधर लगा उधर लगा इधर सरकाए। बोले अपन ने बोले ऐसा अंडरग्राउंड पार्किंग का इंतजाम किया है, बोले अंदर ही अंदर गाड़ी 4 कहाँ खपेगी पता भी नहीं चलेगा। ग्रेनाइट यहाँ लगेगा, मार्बल यहाँ लगेगा, बेडरूम ऐसा होगा, बाथरूम ऐसा होगा, पैसेज ऐसा होगा, हॉल की ये शक्ल होंगी, अपन किचन में ग्रेनाइट लगाएंगे, उधर हॉल के अंदर अपन बेहतरीन किस्म का मार्बल लगाएंगे, और उसका नाम उर्दू की फहरिस्त में आ चुका होता है। फरिश्ता उसको देख के हंसता है, क्या हो गया ये रत्नागिरी वाले को, कोकनी को क्या हो गया, मकान के चक्कर में पागल हो रही है। इसको पता जिस मकान के बनाने का इसने प्लानिंग किया है ना, 8 से 10 महीने लगेंगे इसके मकान के बनने को, और 6 महीने के बाद तो उठाना है इसको। ये क्या लेटर है हमारे पास, ये अपना मकान की सूरत नहीं देखेगा, स्टेज नहीं चले, सीढ़ी नहीं चलेगा उसकी, इससे पहले ये हमारे पास आने वाला है। लोगों के मकान बनते होते हैं, देखना भी नसीब नहीं होता, रहना भी नसीब नहीं होता, और उनके जनाजे होते। इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि ये हमारा आज का इज्तिमा किस किस की ज़िंदगी का आखिरी इज्तिमा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहुत हो गए इज्तिमा, हम जिंदा रहेंगे इसकी क्या गारंटी। इसलिए आए थे इज्तिमा में शिरकत के लिए। अल्लाह ने मेरे तुम्हारे दिल में बात उतारी और मुझे अपनी ज़िंदगी बनाना है। शैतान फौरन अभी वसवसा डालेगा इंडिशन से, अरे एड़े चाले करोड़ों को इज्तिमा में आया तो तू कहा जा रहा 4 महीने, घर वाले बोलेंगे सटका क्या क्या ये, 6 महीने से चिल्ला रही मैं, माँ के वहाँ जाएंगे तो बोलता टाइम नहीं, और 4 महीने जा रहा बोले। उसमें से डालेंगे, तू गया तो तेरी घरवाली बुढ़ी तो तेरे बगैर सोती नहीं, बच्चे तो तेरे बगैर रहते नहीं, तू रात को 1 बजे पे गया तो बच्चे जागते रहते, तू गया तो बच्चा डोर बजाए तो बच्चा दरवाजा खोलता है। अब तू चला गया तो कैसा होगा, बीवी का बच्चे का। हाँ शैतान है वो, हमारे घर कारोबार माल का दुश्मन ही है, हमारे ईमान का डाकू है। उसको पता है ये ईमान की मेहनत है तो कभी बनने नहीं देगा, निकलने नहीं देगा, तो उसको से डालता है। तू गया तो तुझे भाई का उसका क्या होना रहा, तेरी घरवाली तेरे बगैर रह नहीं सकती, तेरे बच्चे का क्या। जब शैतान ये बात दिल के अंदर डाले ना, उससे पूछो जालिम बगैर ईमान के बनाए, बगैर जिंदगी बनाए मर गया मैं तो मेरा कब्र में क्या होगा। और कोकन वालों, अपने घरवाले की चॉइस, उमंग अरमान ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम अपने आखिरत को दांव पे लगाइए, कहाँ की अक्लमंदी। मजे वो उड़ाए और हम भुगते, ये कहाँ की अक्लमंदी। अल्लाह तो कह रहा है मेरे बंदो तुम खुद भी जहन्नम से बचो और अपने परिवार को भी जहन्नम से बचाओ। ये दावत की मेहनत अपने पूरे परिवार को जहन्नम से बचाने की मेहनत है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जिस तरह इतने बड़े मजमे ने एक भी हमको उठकर जाता हुआ नजर नहीं आया, ये आपकी तलब की अलामत है। हमने ऐसा मजमा बहुत कम देखा है जो मुस्तकिल इतनी फिक्र के साथ बात को सुना। अल्लाह ने सुना ये बात, हम आए नहीं, हमको अल्लाह ने लाया है। क्यों लाया? अल्लाह हमको देना चाहता है, नवाजना चाहता है, और जो खुद आगे बढ़ता है अल्लाह उसको आगे बढ़ाता चला जाता है। इसलिए बचाने में फ़ायदा नहीं, लगाने में फ़ायदा है। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तुला नमला घाल कुतरेला। जब आदमी बोलता है ना मेरे को नहीं जमता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो अल्लाह को पता है कहाँ भेजने का इसको, जसलोक में भेजने का, टाटा हॉस्पिटल में भेजने का इसको, पूना मंगेशकर में भेजने का इसको, रूबी हॉल में पूना में भेजने का इसको, जहांगीर नर्सिंग में। देखो कोकन वालों में बदवा नहीं दे रहा है, गलत नहीं समझता। जब करने के काम आदमी नहीं करता तो फिर इस तरह से अल्लाह इसकी वाट लगाता है, अल्लाह इसको ऐसे काम को लगाता है। पड़ा हुआ है हॉस्पिटलों के अंदर, लाखों रुपए पानी की तरह बाहर आए, बोलता मेरे को टाइम नहीं है। या फिर अल्लाह को पता है कौन सा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट का चक्कर इसके गले में डालना है, या कौन से अड़सठ रोड जेल, पूना सेंट्रल जेल एरोड़ा, या नागपुर सेंट्रल जेल, या नासिक सेंट्रल जेल में इसको खपाने का, इसको वहां सड़ाने का। अल्लाह बेहतर जानता है, बुरा मत मानो। हम 2 मरतबा साल में एरोड़ा सेंट्रल जेल जाते, जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। कभी 2000, कभी 2200, कभी 2600 मुसलमान कैदी वहाँ मिलते हैं। 2 मरतबा जाते हैं। काहे के लिए जाते हैं? चेहरा पट्टी को। रमज़ान ईद के मौके पर और बकरीद के मौके पर वहाँ से दावत आती है, बुलावा आता है, आप आओ और हमारे कैदियों में बयान करो, नमाज पढ़ाओ ईद की। मशवरे से हमारे साथी तय होते हैं। जेल का स्टाफ, सुप्रिंटेंडेंट, जेलर बहुत इकराम करते, वो बैठते, बात सुनते हैं। बात नमाज से पहले बयान होता है, फिर नमाज होती है, खुतबा होता है, और उसके बाद ये स्टाफ जो जेल के कैदी होते हैं ना, हमारे मुसलमान भाई, वो मुलाकात करते हैं। मुआनका मुसाफिर, मैं क्या बताऊँ रत्नागिरी वालों आपको, ऐसे खूबसूरत नौजवान 18 साल, 20 साल, 22 साल के मुसाफा और मुआनका करते तो चिमट लेते और रो जाते, आंसू नहीं थमते उनके। मौलाना मेरे लिए दुआ करो, मैं कुछ नहीं किया था। गाड़ी पर
दोस्त के उसके टू व्हीलर पे था, डिपार्टमेंट ने रोका, कह रहे काय नाव तुझा, हे नाव, चल बात आत्मदी, मारते हुए मेरे को गाड़ी में पिटा और अंदर ला के डाल दिया। न मेरी जमानत है न मेरी बेल है। बोले मौलाना मेरे को खुद नहीं मालूम मैंने क्या किया। एक कहने लगा रात को 2 बजे डिपार्टमेंट आया मेरे फ्लैट पर, बेल बजाया, मेरी माँ ने दरवाजे आए का, बोले आतमध्ये आहे, झोपलाय मध्ये, आतमध्ये झोपलाय, बोले बेडरूम मध्ये, अंदर घुसा और मारते हुए मेरे को उठाया उसने, सो रहा था मैं, चल आतमध्ये बस गाड़ीत, और लाकर अंदर ला दे। मौलाना मेरी बेल भी नहीं है, जामीन, और मैं खाली साथ में था, मैंने कसम खा के तो मैंने कुछ नहीं किया। कहा मौलाना 2 महीने हुए मेरी शादी हुए, बोले एक कहने लगा मौलाना मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे एक दिन दुआ करो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। हाँ मेरे बुजुर्गों, अल्लाह अल्लाह है, कहाँ खपाने का मेरे को तुमको उसको आता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी से जान मत बचाओ, उसकी तश्कील बड़ी खतरनाक होती है। समझ लो, कान खोल कर सुन लो, सैकड़ों की तादाद में। अब जब हम बाहर आए जेल से नमाज पढ़ाकर सब प्रोग्राम खत्म करके, औरतों का हुजूम बाहर बोड़के के अंदर, बूढ़ी औरतें, जवान औरतें, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे। कहा यार ये क्या यहाँ पर? कहा मौलाना जो अभी हम अंदर से आए ना, ये बेचारी माँ बहनों में किसी का शोहर है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, जो अंदर सजा काट रहे हैं, आज ईद है ना, ये इनको मिलने के लिए आई। कहाँ खपड़ी है जिंदगी मेरे बुजुर्ग। इसलिए कहता हूँ हमारी हिफाजत का रास्ता ये है, दावत, दीन की मेहनत। चिमटे रहोगे ना, नस्लों की हिफाजत होगी, जान माल इज्जत आबरू ईमान इस्लाम। वरना मेरे बुजुर्गों, शैतान मेरी तुम्हारी कहाँ वाट लगाएगा पता भी नहीं चलेगा, कहाँ जिंदगी खपेगी, कहाँ तबाह और बर्बाद हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह हम सबकी जान माल की हिफाजत फरमाए। इसलिए अल्लाह के वादों के यकीन के साथ इज्तिमा में आए थे। अल्लाह ने बात मेरे तुम्हारे दिल में उतारा। मैं इंशाअल्लाह यहाँ से इस इज्तिमा से 4 महीने नकद अल्लाह के रास्ते में निकलने को तैयार हूँ। इरादे करके खड़े होकर अपने नामों को पेश करे कि इंशाअल्लाह मैं 4 महीने जाऊँगा। मेरे बुजुर्गों, रत्नागिरी वालों, अल्लाह हम सब की जानों में, मालों में, ईमान में, अमालों में तरक्की और बरकत नसीब फरमाए। आप ज़रा खड़े होकर फरमाओ, नकद 4 महीने के लिए कौन तैयार है? चलो हिम्मत करके खड़े हो जाए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। खड़े हो जाओ, माशाअल्लाह, बहुत नवाज़ेगा अल्लाह। खड़े हो जाओ।